رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل نبي متكئ على كرسيه يوم القيامة إلا أنا قائم عند كرسي مخافة أن يؤمر طائفة من أمتي إلى النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يرجو شفاعتي إلا من أشرك بالله أو سب أصحابي. وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ساری جماعت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. واجب الاحترام علماء کرام، میرے سب بزرگوں، پیارے نوجوانوں، عزیز طالب علموں، نہایت محترم مکرم سب برادران اہل سنت، سامعین، حاضرین، عربی دینی مدارس کے معلمین، مدرسین، متعلمین اور ہمارے عزیز طلباء، اللہ تعالی آپ کا یہ جاگنا، گرمی میں ہمارا سفر، علماء کا بیان، اللہ اپنی رضا کا باعث بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کا باعث بنا دے. آج کے اس عنوان پر مولانا احمد خان صاحب مدظ اللہ نے آپ کو علمی دلائل فضائل سنائے. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور ان نوجوان قاری صاحبان کا، قاری وزیر صاحب، قاری شجاع الدین صاحب، اللہ سب نوجوانوں کو ایسی محفلوں کا شوق نصیب فرمائے. میں تو بہت پہلے آپ کا ذوق اور آپ کی محبت جانتا ہوں اور آپ کی محبت خدمت کا شکر گزار ہوں. تھوڑا عرصہ پہلے مجھے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے حکم فرما کر ملتان سے لے آئے. تقریباً 10 دن ہم نے بارڈر سے لے کر ادھر دادو لاڑکانہ، جیکم باد، شکارپور، خیرپور، میرا صاحب کے نواب شاہ میں قادیانیت کے خلاف یہ جو عالمی فتنہ ہے، ملک گیر مسئلہ ہے، بڑی پریشانی کا، ختم نبوت اہم مشن اور نازک مسئلہ ہے. اس پر ہم نے پورا مکمل دورہ کیا اور دن کو صرف کنونشن کے مدرسین، مبلغین، خطباء، علماء سے خطابات تھے ہمارے، لیکن نواب شاہ والوں نے اپنی جامع کبیر میں ماشاءاللہ دن کو بھی جلسہ بنا دیا، کنونشن کی بجائے عام جلسہ. اللہ مجھے اور آپ کو اسی شوق پر استقامت نصیب فرمائے. اب تو میرا فیصلہ یہ تھا کہ 12 بجے جلسہ ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ مجھے دوست کے گھر میں ایئر کنڈیشن ملا ہوا ہے، بڑی مشکل سے میں نکلا ہوں. ایئر کنڈیشن میں بس جی چاہتا ہے وہیں سپیکر لگا دو اور بس آواز ہوتا رہے. گرمی کا آپ کو پتا ہے. تو آپ کے شوق پر اور آپ کی دعا سے میں کچھ عرض کروں گا، کیونکہ میں آپ سے دعا لینے کے لیے آتا ہوں. آپ کے اپنے خطیب علماء مولانا محمد ارشد مدنی صاحب، دوسرے حضرات بیٹھے ہیں جن سے معذرت ہے. آپ کو ہم اپنی تقریر، وعظ، خطاب، بیان سے پہلے کہتے ہیں، ہمارے ساتھی سعید نعت خوانی سے پہلے آپ کو کہتے ہیں. میں نے بھی ابھی آپ کو کہا کہ درود شریف پڑھو. اس کی فضیلت، ایک مشہور کتاب ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مثنوی اس کا نام ہے، فارسی کی وعظ و تبلیغ کی مشہور کتاب ہے مثنوی. ٹھیک ہے نا؟ علماء کے روشن چہرے مجھے اجتماع میں نظر آ رہے ہیں. مثنوی آپ بولیں. اس میں جو بہت بڑے ولی اللہ ہیں اس کتاب کے، اس کے دفتروں کے فارسی مصنف مولانا جلال الدین رومی کہہ دو رحمت اللہ علیہ. ولی کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ، کیونکہ یہ ساری یہ محنت اولیاء کی ہے، علماء کی ہے. تو مولانا نے درود شریف کی حدیث کی فضیلت کا باب کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں
صحابہ کرام میں یوں تشریف فرما تھے جیسے چودھویں کا چاند ستاروں میں چمک رہا ہے۔ ختم نبوت صحابہ کے درمیان آمنہ کے لال تشریف فرما ہے۔ مولانا نے اپنی منظوم کتاب مثنوی میں فارسی میں اپنی شعر و شاعری میں لکھا ہے کہ ایک مکھی آئی، مکھی آ کر نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے مبارک کندھے پر بیٹھنے لگی، تو وہ صحابہ جن کو روزانہ آپ علماء سے سنتے ہیں، جو ہر وقت 24 گھنٹے شبانہ روز نبی علیہ السلام کی خدمت میں تیار، ہوشیار، خبردار رہتے تھے، وہ صحابہ بے چین ہو کر اٹھے کہ مکھی کو اٹھائیں کہیں نبی علیہ السلام کو ڈسے نہ، تکلیف نہ دے۔ تو رحمت دو عالم نے منع فرمایا کہ اس مکھی کو نہ بھگاؤ نہ اٹھاؤ، اور یہ آپ یاد رکھیں گے، کوئی گندی مکھی، گندگی پہ رہنے والی، ناپاک مکھی، گند کھانے والی گندی مکھی کبھی پاک نبی کے جسم پر نہیں بیٹھتی۔ آپ جلدی بولیں، میں بات جلدی ختم کروں گا۔ آپ لوگ اچھے ہیں لیکن بولتے کم ہیں مولوی کے ساتھ، ہمیں پنجاب کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، آپ سندھ کے اچھے علاقے میں رہتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ شہر بھی عجیب ہے، نواب اور شاہ دو چیزیں مل گئی، اللہ معاف کرے، ادھر شاہ اور نواب۔ اب میں پھنس گیا غریب نوابوں اور شاہوں میں، آپ کیسے بولیں گے غریب مولوی کے ساتھ؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جی سمجھتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، آپ کے بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی ناپاک مکھی پاک نبی کے جسم پر بیٹھ سکتی؟ تو مکھی کو صحابہ نے جب اشارہ کیا، وہ نبی علیہ السلام کے مبارک کانوں کے ساتھ اڑ رہی ہے اور گنگنا رہی ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام خود اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کون سی مکھی ہے؟ وہ بتا رہی ہے کہ یا رسول اللہ میں شہد والی مکھی ہوں۔ شہد آپ جانتے ہیں نا، ماکھی، شہد والی مکھی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو خود بتا کہ تیرے سے شہد کیسے بنتی ہے، ماکھی کیسے بنتی ہے۔ یہ طلباء بیٹھے ہیں ہمارے مدارس کے، قرآن شریف میں ماکھی والی صورت موجود ہے، قاری صاحبان بیٹھے ہوں گے، اور پانی پتی بھی تشریف فرما ہوں گے۔ میں تو دودھ پتی ہوں، چائے بھی دودھ پتی پیتا ہوں، میں پانی پتیوں سے بہت ڈرتا ہوں، سمجھے نا؟ میں خود بھی پڑھتا رہا ہوں پانی پتی، استاد میرا، اللہ ان کو ثواب پہنچایا ہماری تلاوت کا، آواز کا۔ سمجھتے ہیں نا؟ قرآن شریف میں ماکھی والی، شہد والی، عسل والی، نحل صورت موجود ہے۔ اس مکھی نے کہا کہ آقا میں شہد کی مکھی ہوں۔ فرمایا تو خود بتا کہ تیرے سے شہد کیسے بنتی ہے۔ وہ بتا رہی تھی عربی میں نبی علیہ السلام کو، کیونکہ ہمارا نبی آمنہ کا لال امام الانبیاء ساری مخلوق کا نبی ہے، مکھیوں کا بھی ساری مخلوق کا نبی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی جناب ہم مکھیاں اڑ جاتی ہیں آج کل، جیسے پوری دنیا میں درختوں پر موسم بہار ہے، سب درخت ہرے بھرے ہیں، پھول پھل سب درخت تر و تازہ ہیں، آب و تاب ہے۔ کہنے لگی کہ جناب ہم مکھیاں اڑ جاتی ہیں اور پھلوں پر، پھولوں پر، درختوں کے پتوں پر بیٹھ جاتی ہیں، ان کا رس چوس لیتی ہیں، پیٹ بھر کر ہم مکھیاں شام کو آ جاتی ہیں، اپنا گھر بناتی ہیں۔ میں ہر ہفتے سندھ میں واز کرتا ہوں، مکھیوں کے گھر کو اردو میں چھتا کہتے ہیں، سندھی میں منارو چمدان۔ تم بولتے نہیں ہو، صوفی ہو بڑے، منارو کہتے ہیں نا۔ وہ کہتی ہے جناب ہم اپنا منارو بناتی ہیں، گھر بنتی ہیں، بنتی ہیں، چھتا بناتی ہیں، تو ہم مکھیوں کا ایک امیر ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، جیسے آپ کے یہاں وڈیرے ہیں، قوموں کا سردار ہے۔ کہنے لگی کہ ہمارا ایک سردار ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کا، وہ ہمیں آرڈر کرتا ہے، تم نے پیٹ بھرا، درختوں کے پھلوں کے پھولوں کے رس چوسے، روزی مل گئی، اب تم اپنا گھر بنا رہی ہو، تو ایسے کرو کہ تم میری ساری مکھیاں جو ہو یہ اپنا گھر بھی بناتی رہو اور اپنے آخری نبی پاک پر درود شریف بھی پڑھتی رہو۔ کہہ رہے تھے ہم مکھیاں مل کر جب درود شریف پڑھتی ہیں، درود شریف جتنا ہم عشق سے پڑھتی جاتی ہیں آپ کی ذات پر، اللہ شہد بناتا جاتا ہے۔ یہ درود شریف وہ وظیفہ ہے جس سے نماز میں، واز میں، ہمارے ساتھیوں کی نعت خوانی میں، دعا میں، ہر عمل میں شہد کی طرح مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر میں یہاں سے اپنی بات شروع کر دوں تو اسی طرف میری بات کا روح سخن چلا جائے گا کہ درود شریف جو ہے، میں آپ کو دو لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں، آپ شہر میں رہتے ہیں، درود شریف پڑھنے کی چیز ہے، گانے کی چیز۔ آپ جلدی بولیں گے تو بات جلدی نمٹے گی۔ درود شریف پڑھنے کی چیز ہے، گانے کی چیز۔ یہ پڑھنا ہے، گانا
آپ دیکھ لیں مولوی صاحبان جو ہے سپیکر لگا کر دنیا کے قوالوں اور غزلوں اور دوہڑے اور گانے کی طرز جو ہے وہ سر لگا رہے ہیں درود شریف میں. اور آپ کے نواب صاحب کا پتہ نہیں، سندھ میں تو اچھے لوگ ہیں، ہمارے ملتان میں تو درود شریف میں بھی مولوی صاحبان نے، نعت خانوں نے کوشش کر کے اللہ کو ریٹائر کر دیا، ریٹائرمنٹ پر. پنجاب میں کئی دفعہ میری لڑائی ہوئی، لوگوں کو کہتے درود پڑھو، میں نعت پڑھتا ہوں. آپ نے درود شروع کیا، نعت خان نے شروع کیا صلی علی نبینا، صلی علی حبیبنا، صلی علی شفیعنا. بھئی اللہم کدھر گیا؟ ایمان تو یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھیں گے تو پہلے نام اللہ کا ہے. آپ ایمان پڑھیں میرے سامنے، آمن تو، آپ نمازی لوگ بیٹھے، آمن تو اللہ پہلے، اللہ کی ذات، اللہ پر ایمان، کلمے میں اللہ کا نام، اذان میں، نماز میں، قرآن میں، درود میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں اللہ کا نام. اللہ نے خود کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ پر ایمان پہلے، آمن تو، اذان میں بھی اللہ کا نام. یہ تو آپ سنی حنفی دیوبندی کہہ رہے ہیں، دوسری طرف دیکھو وہاں سے تو اذان میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پہلے، اللہ اکبر بعد میں. حالانکہ اذان میں بھی اللہ کا نام، تکبیر میں بھی، نماز میں بھی. یہ درجے ہیں. پاکستان میں لڑائی اسی بات پر ہے. آپ اگر جتنے آپ اجتماع میں دکاندار، طلباء، علماء بیٹھے ہیں، زمیندار بیٹھے ہیں، اگر ڈی سی کی وردی آپ پہن لیں، ابھی پولیس آپ کو پکڑ کے لے جائے گی. یہ جی ڈی سی کی کرسی پر قبضہ کر رہا تھا، یہ دکاندار، یہ مولوی. ڈی سی ایک ہوتا ہے، دو ہو سکتے ہیں. ڈی سی کی وردی، یہ بناسپتی ڈی سی بن رہا تھا. جناب ڈی سی کی کرسی قیمتی ہے تو اللہ کی کرسی بھی قیمتی ہے. ہم تو اس پر محمد عربی کو نہیں بٹھاتے، کیونکہ اللہ کے پاس قدرت اور ربوبیت کی کرسی ہے. محمد عربی کے پاس ختم نبوت کی کرسی ہے. یہ کرسیاں ہیں نا، ہر کسی کو کرسی پیاری ہے. تو اللہ کی توحید کو کیا سمجھایا آپ نے؟ تو آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کے ساری رات کے جلسے، ان کی برکت سے دیوبندیوں اللہ راضی ہے تمہارے اوپر، تمہاری محنتوں کی برکت سے اللہ کی توحید محفوظ ہے. ورنہ یہ جو نئی کمپنی نکلی ہے نا، سبز طوطے، ایساوی پگڑی، ہر تیسرے سال پگڑی کا رنگ تبدیل ہوتا ہے. مولانا احمد خان صاحب تو اس کمپنی کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے جو ٹوپی سے بھی پاک، پگڑی سے بھی پاک. دعا کرو آئندہ کپڑے نہ اتار دیں. پتہ نہیں آپ یہ جو نئی جماعت بن رہی ہے، حدیث شریف میں آئے شیطان مختلف ہے. ایک شیطان وہ ہے جو گھر میں خامن بیوی کی لڑائی کرا کے طلاق دے دیتا ہے، اور یہ جماعت وہ نکلی ہے 3 لاٹھیاں مارو گنے گے ایک، 3 طلاقیں گنے گے ایک. خدا کی قسم قرآن کہتا ہے 3 طلاقیں ہو گئی، نکاح ختم. وہ نکاح ختم، یہ کہتے ہیں ہماری جماعت بناؤ، 7 طلاقیں دو پھر بھی ہم تمہارا نکاح پڑھا دیتے ہیں. ان کا گھر برباد، ان کی جماعت بن گئی، کیونکہ کسی طرح آدمی بڑھانے ہیں نا. سمجھے نا؟ دیوبندیوں کا مذہب تو قرآن حدیث سے بنتا ہے. ان بیچاروں کو کویت سے، قطر سے، وہ عربی لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ جا کے کہتے ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں، وہاں سے پیسہ لا کر ہماری مسجد، یہ صغیر دیکھو، وہ کبیر دیکھو، یہ نبی کی مسجد نبی کا نمونہ ہے. انہوں نے مسجد بھی نہیں شروع کر دی مندر کی طرز پر، 1 مینار، تاکہ نیا دین. اذان اپنی، آپ کے نواب شاہ کا پتہ نہیں یہ کمپنی شروع ہو جائے گی. ہمارے شجاع آباد میں آ کے سنو، اذان ہوتی ہے صبح کی اذان میں پتہ نہیں 7 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 5 دفعہ اشہد ان محمد. اذان بھی نہیں. اور اگر ان سے پوچھو بھئی یہ کیا کر رہے ہو، خدا کا نام مانو، 1.5 اینچ کی مسجد نہ بناؤ. اہل سنت مذہب ہے پوری کائنات میں نبی کی سنت پر. یہ 7 مرتبہ 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ بول صاحب یہ حدیث ہے. جس کو کریمہ نہیں آتی، خدا کی قسم استنجے کے مسئلے کا پتہ نہیں کہ سردی کا استنجا گرمی کا شریعت کے مطابق کیا ہے، وہ کہتا ہے بخاری شریف میں ہے. استنجے کا پتہ نہیں، بخاری شریف پڑھا ہوا. یہ کہ اس کمپنی سے بچو.
مولانا کا یہ موضوع ہے، مجھے تو پتہ نہیں، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا میں اہل حدیث نہ کوئی جماعت ہے نہ کوئی مذہب ہے، یہ ایک فرقہ ہے جو نمازیوں کی نماز تباہ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں شیطان مختلف ہے، ایک شیطان کسی کو سینما پہ لے جاتا ہے، دوسرا کسی کو لڑائی کرا دیتا ہے، کیا ایک شیطان وہ ہے جو طالب علم کو پڑھائی سے روک دیتا ہے، کیونکہ وہ پڑھ گیا وہ مولوی بن جائے گا، ماں باپ کو پھر نماز پر، پھر خاندان کو، جو عالم بن گیا انشاءاللہ پوری زندگی دین ہی دین، قرآن پڑھے گا پڑھائے گا، شیطان کا دھندا تو ختم۔ وہ طالب کو کہتا ہے چھوڑو استاد مارے گا، استاد بڑا سخت ہے چھوڑو۔ جب طالب کھیل کھیل کر شام کو پڑھائی کے بغیر آتا ہے تو بڑا ابلیس جو ہے اس شیطان کو بار بار گلے ملتا ہے، جس کو تو نے پڑھائی سے روکا تو نے بڑا کام کیا، وہ دین سے قرآن سے حدیث سے محروم رہا، ساری زندگی شیطانی کام کرے گا۔ ایک شیطان وہ ہے جو نمازیوں کی نماز خراب کرتا ہے، نماز میں وسوسے، نماز میں وسوسے۔ اس کمپنی کے لیے دعا کرو، آپ جتنے لوگ بیٹھے کہتے ہیں سب کی نماز غلط ہے، ایک میں صحیح ہوں ساری دنیا میں، کیونکہ امت کی اکثریت حضرت ابو حنیفہ کی فقہ پر ہے، کہو رحمت اللہ علیہ۔ ابو حنیفہ کون ہے؟ میں حنفیت کی طرف سے پیش ہوتا ہوں دنیا کی عوامی سرکاری عدالت میں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حنفیوں ہر سال بیت اللہ شریف میں جا کر ان کا مصلی ہوتا تھا، سب سے بڑی جماعت ان کی ہوتی تھی مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں۔ امام ابو حنیفہ نے 55 حج کیے، 130 عمرے کیے، ہر سال بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر غلاف کعبہ پکڑ کر کہتے تھے میں ابو حنیفہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، عربیوں حکمرانوں میرا کوئی فقہ کا مسئلہ قرآن حدیث سے ٹکرائے میرا گریبان بھی پکڑو دیوار پر مار دو، ہر سال چیلنج کرتے تھے۔ اور میں آپ کی دعا سے اللہ مجھے لے جاتا ہے رمضان شریف میں اور حج پر مکہ مدینہ، بڑا امام جو ہے بیت اللہ کا میری دعوت کرتا ہے، میں اس کے محل میں گیا، دعوت کھائی تو میں نے کہا حضرت وہاں تو ہم الحمدللہ بڑا کام کر رہے ہیں، ختم نبوت کا، توحید کا، شان صحابہ کا، تو جناب آپ سے پیسہ لے کر جاتے ہیں کچھ لوگ جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرا کوئی نہ کھڑا ہو، ایسے ایسے بڑھاتے بڑھاتے بےچارے گر جاتے ہیں بوڑھے۔ میں نے کہا حضرت اس کمپنی نے خراب کیا ہوا ہے، یہ تو ابو حنیفہ کو کیا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، قرآن شریف سامنے ہے، وہ امیر الحرمین جو بوڑھے عبداللہ بن سبیل یہ بات سن کر رو پڑے، کہنے لگے مولوی صاحب ہمارا بھی امام ہے احمد بن حنبل، کوئی امام مالک، کوئی شافعی، کہتا ہے ہمارے امام ہماری فقہ کے امام ہیں، تمہارا ابو حنیفہ تو اماموں کا بھی امام ہے۔ یہ آدھی رات ڈھل رہی ہے، بیٹھے ہیں بیت اللہ شریف میں، جس طرح یہ حنفیت کے پیچھے پڑے ہوئے، جا کے دیکھو بیت اللہ میں سب سے بڑی جماعت نماز پڑھنے والی حنفیوں کی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی حاجی بیٹھا ہوگا؟ بیت اللہ میں مسجد نبوی میں زیادہ نماز پڑھنے والے حنفی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولو جی۔ وہاں عربی ہمیں مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، نکل جاؤ تم، اونچی آمین نہیں کہتے، تم رفع یدین نہیں کرتے، نکل کہتے ہیں۔ میں قرآن سامنے ہے، شیخ عبد الرحمان سدیس صاحب جتنے امام حرمین ہیں میں ان کے محل میں دعوتیں کھا کر آیا ہوں، تحفے لے کر آیا ہوں۔ ہمارا حنفی مولوی وہاں روزانہ درس دے رہا ہے قرآن حدیث کا بیت اللہ شریف میں۔ علماء سے پوچھو، شاہ فہد جو مکہ مدینہ کا خادم الحرمین کہلاتا ہے، سعودی عرب کا شاہ فہد بادشاہ، اس نے کہا کہ ہمارے گھروں میں نوکر نکرانیاں اردو والے ہیں، پاکستانی ہیں، تو کہتا ہے میں اردو میں قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے عربی علماء کو کہا، مکہ مدینہ کے ائمہ کرام کو کہا کہ مطالعہ کرو اردو کی تفسیروں کا، مجھے لکھ کر دو کہ تفسیر قرآن کی منشا کے مطابق اردو میں کس جماعت کی صحیح اردو میں تفسیر ہے۔ یہ قرآن میرے سامنے، ابھی فیصلہ کرو، یہ نواب شاہ کے علماء بیٹھے ہیں، ابھی فیصلہ کرو۔ 6 ماہ تفسیروں کا مطالعہ کرنے کے بعد عرب شریف کے اماموں نے شاہ فہد کو رپورٹ لکھ کر دی کہ پوری دنیا میں اردو زبان میں توحید و سنت اور قرآن کی منشا کے مطابق اگر سچا، کامل، مکمل، واضح، بہترین ترجمہ اور تفسیر ہے تو شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کی ہے، شبیر احمد عثمانی دیوبندی کی۔ انہوں نے کوشش بڑی کی کہ جناب ہماری تفسیر چھپ جائے۔ دوسری کمپنی جو ہے بدقسمتی سے، جیسے آج پاکستان میں مشرق وزیر ہیں، مشرقوں کی حکومت ہے، انٹرنیشنل مشرق لاہور کے، جن کی لائن لگی ہوئی ہے شب شریف شریف شریف،
اس وقت بھی وزیر مذہبی امور تھا یہ ہمارا ترے والا مولوی، یا اہل الترۃ والپان فبی علی ربکما تکذبان، یہ مذہبی امور کا وزیر تھا۔ انہوں نے دیوبندیوں کے مقابلے میں ساری زندگی زور لگا کر ایک تفسیر لکھی، کنز الایمان، سرکاری ذرائع سے بنڈل بنا کر بھیجے کہ ہماری تفسیر چھاپو۔ شاہ فہد کے سارے عرب، ریاض، جدہ، مکہ، مدینہ کے علماء نے لکھا اس تفسیر کے ہر رکوع میں شرک ہے، شرک غلط ترجمہ ہے، کنز الایمان شرک کا تحفہ ہے، اس کو لے جاؤ اپنے امام المشرکین کی دربار مبارک پر۔ مکہ مدینہ سے تفسیر چھپے گی تو علماء دیوبند کی چھپے گی۔ ابھی تم فیصلہ کرو، ہم آپ کو دکھاتے ہیں عربی کاغذ شاہ فہد کے دستخط، دیوبندیوں کی قرآن کی تفسیر کو اپنے خرچ پر مکہ مدینہ کے خادم شاہ فہد نے چھپایا اور پوری دنیا میں پہنچی ہوئی۔ او میرا بیٹا تم آرام سے رہو، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم نے انٹرنیشنل فتنوں کو تباہ کیا ہے۔ قادیانیت کا فتنہ ہیں جی، نبی پاک کے دشمن دجال، مرزائی، قادیانی، پھر ایران کا خزانہ صحابہ دشمنی کے خلاف، ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے ٹکر لیا۔ تم تو ہماری 2 رکعت کی مار ہو، صرف 2 تم کیا رفڑ کرتے ہو؟ یہ قرآن میرے سامنے ہے، ان بیچاروں کو ادب ہوتا نہیں نہ علماء کا نہ اولیاء کا۔ یہ مرزا غلام قادیانی بھی پہلے غیر مقلد بنا، کسی کی تکلیف ضروری نہیں ہے، کوئی استاد، کوئی مرشد، کوئی عالم، کچھ نہیں ہے، ہم خود سب کچھ ہیں۔ خود کرتے کرتے وہ ٹٹی خانے میں مر گیا مرزا غلام قادیانی، اس کی جماعت بھی جہنمی دجال۔ پہلے یہ اہل حدیث تھا، غیر مقلد، نبی کی حیات کا انکار کیا، روضے میں نبی زندہ نہیں ہے، ولیوں کی بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علماء سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس علماء اولیاء تو انبیاء کے مسند کے وارث ہیں۔ الدین کلہ ادب، نماز میں ادب نہیں، ٹوپی نہیں ہے پھر بھی اتار کر رکھ دیتے ہیں، ہمیں دکھانے کے لیے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ بتاؤ نماز اپنی تباہ کر رہے ہیں، تکلیف ہمیں ہو رہی ہے۔ آپ جسارت کر سکتا ہے کوئی؟ حدیث بھری ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کی دستار مبارک کا رنگ، حضور کی دستار مبارک سفید، کبھی فلاں رنگ کبھی فلاں رنگ، ٹوپی رکھ کر اوپر آپ خاتم النبیین پگڑی باندھتے تھے۔ یہ جناب سارے کے سارے ماشاءاللہ سر ننگے، سمجھے، یوں کھڑے ہیں مسجد میں جیسے نیشنل بینک کا چوکیدار، ہینڈز اپ، یہ نماز ہو رہی ہے۔ کوئی انسان بنو، کوئی حیا کرو۔ امت میں اختلاف ڈالتے ہو، یہ ساری امت نبی کی آخری امت ہے۔ حضور علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، لا یجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گروہ گروہ تو غلط کام کر سکتی ہے، میری امت کا اجماع کسی غلط کام پر نہیں ہو سکتا۔ جس کام پر میری امت کے عرب عجم کے علماء متفق ہو جائے وہ دلیل ہے، وہ سند ہے، وہ حجت ہے۔ ابو حنیفہ کی فقہ کے مسائل قرآن حدیث کا خلاصہ ہے، آسان زبان میں سمجھانے کا۔ عرب عجم کے اولیاء علماء ابو حنیفہ کی فقہ پر دین کا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ تم امت میں افتراق ڈال کر امت کے مجرم بننا چاہتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم، امام ابو حنیفہ اللہ کی قسم صحابہ کا شاگرد ہے، صحابہ محمد مصطفیٰ کے شاگرد ہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کا شاگرد ہے۔ کمپنی کو سمجھانا چاہتے ہیں سنی حنفی کہلا کر، جو لاہور، کراچی، ملتان، ہندوستان، پاکستان کی اذان دے رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی اذان جو ہے یہ لاہور، ملتان، کراچی، پاکستان، ہندوستان کی اذان ہے، یہ مکہ مدینہ والی اذان نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں بیچاروں کے چندے قبول ہو جائیں، بیچاروں کے سجدے قبول ہو جائیں، اذان وہی قبول ہوگی کہو جو مکہ مدینہ والی ہوگی۔ ہماری نماز مکہ مدینہ والی ہے۔ معراج کی رات اذان آئی ہے، نماز آئی ہے، جاگ رہے ہو؟ رجب کے مہینے میں 27 رجب کو نبی پاک کو معراج ہوا، سنا ہے نا تم نے جی؟ اس رات اذان آئی ہے، 1.25 لاکھ نبی تشریف فرما تھے، جبریل علیہ السلام نے اذان دی، رب کعبہ کی قسم یہی اذان دی جو مکہ مدینہ میں آئے، علماء دیوبند کی مسجدوں میں آئے، اللہ اکبر سے شروع کی، لا الہ الا اللہ پر ختم کی، نبیوں کی صفیں تھیں اور نماز کی امامت کرانے والے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، سلطان الانبیاء، شاف روز جزا، حبیب کبریا، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ ہو۔ یہ تو سب مانتے ہیں نا، رجب کو، معراج کو، جی
اور نبی پاک کی امامت کو جی یہ مولانا احمد خان صاحب نے آپ کو فرمایا ہے کہ نماز کا چکر ہے. 1.25 لاکھ نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء تھے نا بیت المقدس میں. وہ صوفیوں مانتے ہو؟ جو نہیں بولتے میرے خیال میں گڑبڑ ہے. معراج کو مانتے ہو؟ ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام نے امامت کی. جو انکار کرے گا وہ مسلمان ہے. معراج کا منکر مسلمان ہے جی. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ امام بھی فاتحہ پڑھے تم بھی پیچھے شروع ہو جاؤ امام کے پیچھے. استغفر اللہ. اچھا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہم بھی کہتے نہیں ہوتی. فاتحہ تو پڑھی جا رہی ہے. کون بغیر فاتحہ کے؟ نہیں جی امام کے پیچھے پڑھو. اچھا یہ آپ کو پتا ہے کہ فاتحہ قرآن شریف ہے؟ آپ مانتے ہیں جی؟ بولتے نہیں ہیں فاتحہ؟ نہیں علماء بیٹھے آپ مسئلہ سمجھو. آپ کا ٹائم قیمتی ہے. صرف قرآن نہیں فاتحہ ہے ام القرآن. وہ طالبو مدرسے والے دال خور کمپنی اب تو بکرے کھاتے ہیں. جی ہاں فاتحہ صرف قرآن نہیں بلکہ کیا ہے؟ ام القرآن. بولو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کی ماں. فاتحہ قرآن کی ماں. نبی علیہ السلام کو جب مشرک کافر تانا دینے لگے کہ پیارے محمد عربی تیرے بیٹے نہیں ہیں ہمارے بیٹے ہیں اولاد ہیں تو نبی علیہ السلام کچھ اداس ہونے لگے. اللہ نے فرمایا محبوب نبی پریشان ہوتا ہے. ان کے بیٹے کافر مشرک زانی شرابی جن کو رب کی پہچان نہیں بیٹے ختم ہو جائیں گے. کون جانے گا ان کی اولادوں کو؟ تجھے اللہ نے وہ دولت دی ہے قیامت تک وہ دولت بھی زندہ. محمد عربی کی ختم نبوت بھی زندہ. یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. یہ کہتے ہیں ہمارے گھوڑے ہیں بیٹوں کے جوڑے ہیں فلاں ہیں. تجھے اللہ نے سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي محبوب تجھے اللہ نے فاتحہ سورت اس کا نام ہے علماء بیٹھے قرآن عظیم دیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. سورت فاتحہ ام القرآن ہے. بولو کیا ہے؟ قرآن شریف ہمارے نبی پاک پر آیا ہے یا دوسرے نبیوں پر؟ میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. مولانا احمد صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا میں بھی یاد دہانی کرا رہا ہوں. قرآن شریف یہ سورت فاتحہ ہمارے نبی پاک پر نازل ہوئی ہے دوسرے نبیوں پر؟ جی نبی علیہ السلام نے معراج کی رات جب 5 نمازیں نازل ہوئی اذان آئی قرآن آیا نبی علیہ السلام نے 2 رکعت کی امامت کرائی. قرآن نازل ہوا محمد الرسول اللہ پر. مسئلہ سمجھو نمازیو. قرآن نازل ہوا ہمارے نبی پاک پر ٹھیک ہے. پیچھے 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک. وہ سارے نبی جو ہیں ان کی اپنی کتابیں تورات انجیل زبور وغیرہ صحیفے ان پر قرآن آیا. وہ قرآن پڑھتے تھے باقی نبی ان پر سورت فاتحہ نازل ہوئی. فاتحہ تو شروع ہمارے نبی پاک سے ہوئی. باقی نبی پیچھے کھڑے ہیں محمد عربی امامت کر رہے ہیں فاتحہ محمد عربی پڑھ رہے ہیں. یا آپ میں سے کوئی آدمی یہ کہے حقانی صاحب میں دکھاتا ہوں فلاں کتاب میں ہے کہ نماز پڑھانے سے پہلے ہمارے نبی پاک آمنہ کے لال نے باقی نبیوں کو بٹھا کر پہلے فاتحہ پڑھائی مدرسہ کھولا کہ سارے نبیوں فاتحہ یاد کرو ورنہ نماز نہیں ہوگی. یہ ثابت کرو قیامت تک میں آپ کا مجرم بن کے پیش ہوں گا. وہاں تو ٹائم بھی نہیں تھا شو پر تھا. نبی علیہ السلام نے فاتحہ پڑھی 1.25 لاکھ نبی پیچھے ہاتھ باندھ کے چپ کر کے کھڑے رہے. اگر معراج کی رات پیچھے بغیر فاتحہ پڑھے 1.25 لاکھ نبیوں کی نماز ہوئی تو دیوبندیوں کی بھی ہو رہی ہے. اگر باقی نبیوں کی نہیں ہوئی تو پھر نہ آپ کی ہے نہ ہماری ہے نہ کسی کی ہے. پھر چھٹی کرو. پھر کیا سردی گرمی میں نماز ہے؟ بابا رفڑ نہ کرو. سنی حنفی دیوبندیوں کی نماز پر 1.25 لاکھ نبیوں کی مہر ہے. محمد مصطفیٰ کی مہر ہے. امت کی اکثریت کسی امام کی فقہ پر ہے.
تم اگر مخالفت کرو گے تو اپنی نماز تباہ کرو گے۔ میرے ساتھ کئی دفعہ رفع ہوا، لاہور میں ایک مولوی آیا، کہتا ہے بس قرآن حدیث کی بات حجت ہے، باقی کسی کی بات حجت نہیں ہے۔ میں نے کہا مولوی تیرا دماغ بھی درست نہیں ہے، کسی کی بات حجت نہیں ہے۔ میں نے کہا تجھے اسی قرآن میں پتہ نہیں ہے، روزانہ ہم باز کرتے ہیں نبی کا دوسرا خلیفہ امیر عمر فاروق اعظم ہے، جاگ رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے جب بھی عمر بولتا تھا اس کا بولنا قرآن بن کے آ جاتا تھا۔ جس کی بات قرآن بنے اس کی بات حجت نہیں ہے جی۔ 20 رکعت تراوی امیر عمر نے باقاعدہ ترتیب دلائی، محمد عربی کے پیچھے تراوی ابو بکر عمر نے پڑھی ہے، تم نے پڑھی جی؟ ابو بکر عمر عثمان علی نے 20 رکعت تراوی پڑھی، وہ محمد عربی کے پیچھے پڑھتے تھے، تم پڑھتے تھے۔ اور عمر عام آدمی ہے؟ عمر وہ ہے جس کو نبی نے مانگا، عمر وہ ہے جس کے بولنے پر قرآن بنا، جس کی بات کو اللہ قرآن بنا، اس کی بات دلیل نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر نبی بننے کے قابل تھا، لیکن فرمایا محمد عربی کے بعد کوئی نیا نبی، عمر علی نبی نہیں بن سکتے۔ مرزا غلام قادیانی کو مان لیں ہم، یہ دجال کذاب انگریز کا خود کاشتہ پودا۔ نواب شاہ والوں فیصلہ کرو کہ نبی کے دشمنوں سے، نواب شاہ کو، قادیانیوں سے پورے پاکستان کو پاک کرنا ہے۔ یہ جو ہم نے کانفرنسیں کی ابھی سندھ میں، آپ کو مبارک ہو، وہ یوسف قذاب جو نبوت کا جھوٹا دائی لاہور میں گرفتار ہے، اس کے وکیل جواب دے گئے، کوئی دلیل نہ بن سکی، اخبارات لکھتے ہیں اس نے خود اقرار کر لیا کہ واقعی مجھ سے غلطی زیادتی ہوئی ہے، میں مرتد ہو گیا ہوں، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اب وکیل بھی جواب، دلیل بھی جواب، اپیل بھی جواب، اب محمد عربی کے بعد نئی نبوت کی بات کرنے والا سیدھا جہنم میں۔ اس کو نہ کوئی وکیل بچا سکتا ہے، نہ اپیل بچا سکتی ہے، نہ کوئی دلیل بچا سکتی ہے۔ نبی کی ختم نبوت کا منکر کبھی نہیں بچ سکتا جہنم کے جوتوں سے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ عقل کرو، ہم تو اس وقت پوری دنیا میں کفر کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ پاکستان میں اسلام کا انقلاب سنی حنفی دیوبندیوں کے ذریعے آ رہا ہے، افغانستان میں سنی حنفی دیوبندی ہے مولوی، جنہوں نے تقریباً 27 صوبوں میں مکمل قرآن حدیث کا نظام نافذ کر دیا ہے، اور پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے۔ تم حنفیوں کی مخالفت کر کے قرآن کے منکر بن رہے ہو، تم امت کی اجماع کو ٹھکرا کر امت کے مجرم بن رہے ہو۔ کبھی تبلیغی جماعت کو گالی دیتے ہو، کبھی تم جناب کسی کو گالی دیتے ہو۔ ہوش کرو، رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارے ہر مسئلے پر خلافت راشدہ کی مہر ہے، محمد مصطفیٰ کی مہر ہے، کہو صلی اللہ۔ بات کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی وہ بڑے جو ہیں ہمارے مولانا محمد امین صاحب، وہ تو ملتان میں بیٹھے ہیں، وہ جب آئیں گے بلڈوزر چلا دیں گے۔ ہمارا شمشاد سلفی آ رہا ہے، ہم تنخواہ لیتے ہیں تم سے، تم کویت سے پیسہ لیتے ہو، قطر سے، دبئی سے، سعودی عرب سے، سارا دن زکاتیں مانگ مانگ کر دیوبندیوں کے خلاف خرچ کرتے ہو۔ ہم شمشاد سلفی کو کیا جانے، ہم تمہارے کروڑ سلفی کو قربان کر دے مفتی محمود کی جوتی کے گرد و غبار پر۔ شمشاد سلفی، شمشاد سلفی 9 تاریخ کو آ رہا ہے، ہم تنخواہ لیتے ہیں اس سے، ہم کیوں جائیں، تم لے آؤ اگر تمہیں ضرورت ہے تو۔ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے، سنی حنفی دیوبندی کا ہر مسئلہ قرآن کے مطابق، محمد عربی کے فرمان کے مطابق۔ ہم بات کریں، تم آؤ ہمارے پاس، ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ نبیوں نے ہر جگہ پر بات کی، حجت بازی میں دلائل کی دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ نے سنا نہیں ہے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جلدی بولو جلدی، کون سے نبی؟ وہ جب توحید کی تبلیغ کرتے تھے، گھر سے شروع ہوئے ابراہیم خلیل اللہ، پھر قوم سے لڑائی ہو گئی۔ قرآن میں ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ قوم جب تنگ آ گئی، آپ سے پوچھتا ہوں، قوم یا ماں باپ یا دنیا کا کوئی فلاسفر، کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا مفکر نبی کے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہے؟ اور نبی بھی جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ، جس نے تمہارا ہمارا نام مسلمان رکھا، میرا تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے ملت ابیکم ملت ابیکم ملت ابیکم ابراہیم هو
وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ہمارا نام مسلمان رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام ہے. جاگ رہے ہو نا؟ مسلمان. اہل حدیث کسی جماعت کا نام نہیں، کسی مذہب کا نام نہیں. اللہ ان بیچاروں کو ہدایت نصیب فرمائے. مسلمان نام ہے. ہوا تمہارا نام رکھا مسلمان، ہمارا نام مسلمان رکھا. انہوں نے مسلمان چھوڑ کر اہل حدیث. اہل حدیث ہو گئے تو اہل قرآن کون ہوں گے؟ ہم اہل قرآن بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، کہو اہل سنت ہیں. قرآن پہلے. تو ابراہیم علیہ السلام کو قوم کہنے لگی کہ بات ختم کریں، آپ ایسے کریں ہمارے بادشاہ سے مناظرہ کریں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اس کو کہو بات کرے، میں دلائل دینے میں کوئی کمی نہیں کروں گا، میں تو حاضر ہوں سمجھانے کے لیے، شاید بادشاہ جہنم سے بچ جائے. قرآن کہتا ہے وہ وقت آیا جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے شاہی محل میں. جاگ رہے ہو تم؟ بابل کے شہر کے شاہی محل میں. سمجھ رہے ہو؟ میں یہاں واز کر رہا ہوں، تم یہاں سن رہے ہو. بس ایسے 3 پھولوں والے انسپیکٹر صاحب کالی وردی والے تھوڑا جھانکے صحیح، ابھی پتہ چل جائے گا آپ کی توحید کا. مولوی صاحب ایس پی صاحب آ گئے، انسپیکٹر صاحب. میں خود کئی دفعہ مظفر گڑھ میں ایک مدرسہ ہے، پنجاب میں ہے نا مظفر گڑھ. ابھی جاؤ بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مدرسہ موجود ہے، وہ بالکل سڑک کے ساتھ پولیس لائن ہے، پولیس لائن. اسی طرح ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور وہ محتمم صاحب مجھے کہہ رہا تھا حقانی صاحب قرآن سناؤ اور توحید سناؤ. توحید. میں نے کہا یہ بڑا مواحد ہے مولوی صاحب، ہر سال میں اس کے جلسے پر جاتا ہوں. ایسے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، 12 بج گئے، پولیس گشت پر تھی، ساتھ تو پولیس لائن ہے. وہ انسپیکٹر صاحب اور ڈی ایس پی صاحب جب گشت سے واپس آئے تو وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، پولیس والے بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں. قرآن کی آواز آئی تو وہ ڈی ایس پی صاحب، انسپیکٹر صاحب، پولیس سمیت یار مولوی قرآن پڑھ رہا ہے ذرا آواز سنے. وہ آیا اور محتمم صاحب کو پسینہ سر سے پاؤں تک. وہی جو کہتا تھا توحید سناؤ، کانپتا کانپتا حقانی صاحب پولیس آ گئی ہے. میں نے کہا پولیس آ گئی ہے، کوئی بم گر گیا ہے، کوئی عذاب آیا ہے. وہ ادھر جائے ادھر جائے، میں تو جو شروع ہو گیا. پولیس والے ہنس رہے ہیں مولوی صاحب کی حالت کو دیکھ کر. آخر مولوی صاحب جا کے گھر کا دروازہ بند کر کے سو گیا. کہتا ہے جلسہ ختم کرو، مولوی صاحب کو خود روانہ کرو، مجھے کاٹ ڈالو، پھانسی چڑھاؤ. میں بیٹھ گیا. ڈی ایس پی صاحب، انسپیکٹر صاحب بعد میں ملے، کہنے لگے جی ہم وردی میں تھے، خدا کی قسم قرآن سننے کے لیے بیٹھ گئے، نہ کوئی پریشانی ہے نہ ہم آپ کے خلاف ہے. محتمم صاحب نے کہا حقانی صاحب کو کہو مہینے کے بعد تمہارے دفتر میں آؤں گا، فی الحال میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ ہے ہماری جرأت، ہم مواحد. ابراہیم خلیل اللہ وہ ہیں جو اکیلے بادشاہ کے محل میں، تم جا کے دکھاؤ اسلام آباد پرائم منسٹر ہاؤس فاروق لغاری کے، پسینے پسینے آ جائیں گے، جہاں پولیس سارجنٹ یہ وہ. ابراہیم علیہ السلام اکیلے، ہر طرف پولیس، فوج، رینجر، تیر، تلوار. بادشاہ بڑی کرسی پر تاج پہن کر بیٹھا ہے، سرخ آنکھیں. ابراہیم علیہ السلام محل میں داخل ہوئے. کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے ابراہیم تو کیا کر رہا ہے؟ یہ شاہی محل ہے، جو بھی آتا ہے امیر غریب وزیر مشیر مجھے سجدہ کرتا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ مجھے سجدہ کر. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود تجھے غلط فہمی ہے، وہ جبینیں اور ہیں جو تیرے پاؤں پہ جھکتی ہیں، یہ جبین کٹ سکتی ہے، کسی بندے کے در پہ نہیں جھک سکتی. او نواب شاہ والو، مولویوں، پیرو، دکانداروں، ہوش کرو. دیوبندی کو گالی دینے والا یہودی ہو سکتا ہے، قادیانی ہو سکتا ہے، مجوسی ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے. دیوبندیوں نے تو پھانسیاں قبول کر کے اللہ کی توحید کی اذان دی. یہ اتنا جلسہ ہو رہا ہے مسجد میں، کوئی دیوبندی بریلوی مذہب نہیں، لوگوں کا ایمان تباہ نہ کرو. صرف قرآن یہی چاہتا ہے، ہم یہی چاہتے ہیں تمہاری گردن جھکے تو صرف اللہ کے دروازے پر. تمہاری بیویاں عورتیں جمعہ کو درباروں پہ جا کے سجدے کرتی ہیں، وہ جہنم کے ٹکٹ لیتی ہیں. یہاں ہری بھری پگڑی والے لوگوں کو قبروں پہ، پیر صاحب کے قدموں پہ اور اس کے ذریعے قبروں پہ جھکا کر سجدے تباہ کرا رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، کٹ جاؤ، تمہاری جبین جھکے تو اللہ کے دروازے پر جھکے. یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا ظلم نہ کرو. بیوی کا حق بیوی کو دو، بہن کا بہن حق کو دو.
طواف صرف بیت اللہ کا حق ہے، کسی بڑی سے بڑی قبر پر طواف نہیں کرنا۔ دنیا میں کوئی بڑی مزار بڑی دربار ہے تو وہ گنبد خضرا ہے۔ اللہ کی قسم گنبد خضرا والے نے خود حکم فرمایا ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ حضور نے فرمایا ان یہود و نصارہ پر لعنتیں برس رہی ہیں جنہوں نے اپنی نبیوں کی مزاروں پر سجدے کیے، منت منوتیاں، قوالیاں، عرس چڑھاوے کیے۔ یہود نصارہ نبیوں کی قبروں پہ سجدے کریں، ان پر محمد عربی کی زبان لعنت کرے، اور تمہارے مولوی عرس کے ذریعے ولی کی دربار پہ سجدے کریں، عورتوں کو منتیں دلائیں، تو یہ سنی ہے، یہ سبز پگڑی والے عاشق رسول ہیں، قیامت تک نہیں ہو سکتے۔ اس وقت نماز قبول ہوگی جب اللہ کا حق اللہ کو دو گے۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ شاباش۔ منت منوتی کس کا حق ہے؟ دکھ سکھ میں پکار کس کا حق ہے؟ آباد برباد کرنا کس کے ملک میں ہے؟ بیٹا بیٹی دینا کس کا کارخانہ ہے؟ اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب درباروں قبروں کے عرس قوالیاں تماشے بینڈ باجا طبلہ سرنگی سجدے منت منوتی قبروں کا ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پوری امت پوری انسانیت جبین جھکائے گی ایک اللہ کے دروازے پر۔ انسان کو تباہ نہ کرو، انسانیت کو رسوا نہ کرو، یہ ہمارے باپ کی غیرت ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی۔ نمرود نے کہا مجھے سجدہ کرو، فرمایا بات ختم کر، ہو ہی نہیں سکتا میں تجھے سجدہ کروں۔ کہتا ہے کیوں؟ فرمایا سجدہ رب کا ہوتا ہے۔ بولو، سجدہ رب کا، سب کا، اب کا، سب کا۔ سجدہ صرف کس کا؟ ہر نماز میں تم کہتے ہو سبحان ربی ال۔ قرآن کہتا ہے بحث شروع ہو گئی، مناظرہ۔ نبی اکیلا، محل بھرا ہوا پولیس سے، فوج سے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ حکومت کی کرسی کے نشے میں، دھن دھوس میں غرور ہو گیا۔ کرسی کا بڑا نشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کل بھی آپ کو میاں نواز شریف نے کہا تھا ووٹ دے دو میں خلافت راستہ کا قانون نافذ کروں گا۔ آپ کو مبارک ہو، خلافت راستہ کا قانون ہو گیا نا۔ ابو بکر عمر کا یہی قانون تھا۔ نہیں تم، میں جانتا ہوں نواب شاہ والوں کو، مولویوں کو گالیاں دی۔ نواز شریف جیسے نیا ولی آب زمزم سے دھلا ہوا ملا ہے۔ اب تم نے سب کو دیکھ لیا۔ اب میں چاروں صوبوں میں جا رہا ہوں، بھائی کیا حال ہے؟ مولوی صاحب بیڑا غرق ہو گیا۔ میں نے کہا اور ہو جائے۔ مولوی صاحب کاروبار نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں تم نے تو ولی اللہ لیا ہے۔ ماشاءاللہ، میں تو جب گردان پڑتا ہوں سارا میدان صاف ہے۔ وزیر اعظم بھی گنج بخشے پیسے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا گنج بخش، وزیر خزانہ گنج بخش۔ جہاں سب گنج بخش ہو وہاں کیا کام ہوگا؟ سب میدان صاف ہے۔ مولوی کا کیا نقصان ہوا؟ ہمارے جلسے آپ کے سامنے آئے، ابھی بھی جلسے کے بعد تم جاؤ انشاءاللہ بکرے، حلوے، آم، مرغی انتظار میں آئے۔ میں واز ختم کروں گا اور بسم اللہ پڑھوں گا۔ صبح کو نیند سے اٹھا کر کہتے مولوی صاحب اٹھو ناشتہ تیار ہے۔ نیند میں مولویوں کے حلوے مرغے بند نہیں ہوئے، تمہارا معاملہ بند ہو گیا۔ مولوی صاحب ابھی سے 10 روپے کلو آتا ہے۔ میں نے کہا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے، سمجھے نا؟ جمعہ کی چھٹی ختم کر کے خلافت راستہ کا قانون ہے۔ دعوت ولیمہ سنت ہے نبی کی، 2 سنتوں کو تباہ کیا تم نے۔ تم کہتے ہو پاکستان میں امن ہوگا، کیسے ہوگا؟ اللہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو محمد عربی کے طریقوں سے پیار ہے۔ نبی کی سنت کو تباہ کر کے، جمعہ کی چھٹی کینسل کر کے، مسلمانوں کو مکہ مدینہ سے کاٹ کر امریکہ سے وابستہ کیا تم نے۔ اس قوم کو بے وقوف بناؤ، مولوی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ ہم خون کی ندیاں بہا کر یہاں ابو بکر عمر کا قانون لائیں گے۔ مولوی اسمبلی میں نہ ہو تو مزے کرتے رہو۔ مولوی اسمبلی میں اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا باہر خطرناک ہوتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟
بات یہ کر رہا تھا افہام و تفہیم کے لیے، دین سمجھنے کے لیے ہم ہر جگہ جانے کو تیار ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمارے نبی کی یہی سیرت ہے. ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے شرک کے محل میں کھڑے ہیں، بات شروع ہو گئی. بادشاہ تو کرسی کے غرور میں آ کر رب بنتا ہے، یہ ملک تجھے رب نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ ملک کون دیتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. فرمایا بادشاہ ہوش کر، سجدہ تجھے نہیں کرنا، تجھے بھی رب نے پیدا کیا، انسان بنایا، حیا کر. نمرود کہہ رہا تھا میں رب ہوں، سمجھ رہے ہو نا، میں رب ہوں. ابراہیم علیہ السلام فرمایا نہیں. کہتا تیرا رب کہاں ہے، کیا کرتا ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. فرمایا میرا رب انسانوں حیوانوں کو اولاد دیتا ہے اور کسی کو موت دے دیتا ہے. موت و حیات کا کارخانہ اللہ چلا رہا ہے نا. تو نمرود نے کہا تو عجیب بات کرتا ہے، ملک میں فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے، گھر گھر میں لڑا دیا، تو ماں باپ سے لڑ گیا، یہ کام تو میں روزانہ کرتا ہوں، مارنا اور جلانا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ کیسے؟ میرا رب کام کرتا ہے موت و حیات کا. کیوں؟ کوئی موت دینے والا کون؟ حیات. یہ کام تو میں روزانہ کرتا ہوں، مارنا اور جلانا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ کیسے؟ میرا رب کام کرتا ہے موت و حیات کا. کیوں؟ کوئی موت دینے والا کون؟ حیاتی دینے والا کون؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. میں نے کئی دفعہ عرض کیا، علماء آپ کو سناتے ہیں نمرود نے کیا کیا. جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بلایا، 2 آدمیوں کو جیل سے نکالا. ایک آدمی کو تیسرے دن پھانسی کی سزا ہونا تھی، اس کو رہا کر دیا. جو پھانسی چڑھ رہا تھا رہا کر دیا. جو تیسرے دن مقدمے سے بری ہو کر رہا ہو رہا تھا اس کو نمرود نے پھانسی پہ لٹکا دیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے. کہتا دیکھ جو مر رہا تھا میں نے بچا دیا، جو بچ رہا تھا اس کو مار ڈالا. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ نامراد نے ظلم کر کے رکھ دیا. یہ موت و حیات کا ترجمہ یہ سمجھا ہے؟ کیونکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں بے وقوف ہوتے ہیں. بولو نا تم کہہ دو بادشاہ، تم نواب شاہ والے بڑے ہوشیار ہو. جب کوئی آدمی تمہاری بات نہ سمجھے اور آپ پریشان ہو تو آپ اگر اس کو کہنا تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، وہ تو لڑائی ہو جائے گی. تم پھر سیاسی زبان استعمال کرتے ہو. یار میرا متھا نہ کاٹ، تیری بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نہ میری بات تجھے سمجھ آ رہی، تو جا بس میرا دماغ نہ کاٹ، تو بادشاہ آدمی ہے، یعنی بڑا بے وقوف ہے. سمجھے نا؟ یہ سارے پاکستان میں ہندوستان میں سیاسی لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی کو پاگل کہو تو لڑائی ہو جائے گی، زخمی ہو جائے گا. پھر سیاسی زبان، بھائی مہربانی کر، تجھے بات سمجھ نہیں آتی تو جا، تو نکل جا، ہمارا سر نہ کہا، تو بادشاہ یعنی بڑا پاگل ہے. پاگل جو ہے وہ کوئی بھینس نہیں ہوتی نواب شاہ کے دوستوں. پاگل کوئی پرندہ، کوئی درندہ، کوئی بکری نہیں ہوتی. پاگل انسان ہوتا ہے. پاگل کس کو کہتے ہیں؟ باولا پاگل. پاگل اس کو کہتے ہیں بے وقوف جو کرنے کا کام ہو نہ کرے، نہ کرنے کا کام ہو کرے. آپ کہتے چھوڑو اس کو، پاگل ہو گیا، بے وقوف ہو گیا. یہ بادشاہ جو ہے پورا ملک، پوری قوم کہہ رہی ہے کہ امن آئے گا مسلمانوں کے ملک میں اسلام کے قانون سے. ایک ڈاکو کو شوٹ کرو، چور کا ہاتھ کاٹو. اور آج میں نے اخبار میں پڑھا، کہاں پنجاب میں چیچا وطنی وہ ضلع سائیوال ہے، وہاں ایک جج نے جرات کی، ڈاکہ ڈالا بس میں، ڈاکوؤں نے وہ پکڑے گئے تو جج نے سزا دی کہ اس کے ہاتھ کاٹ لو، اس کا پاؤں کاٹ لو. اسلام کی سزا دی. سائیوال میں آج کے اخبار میں چیچا وطنی میں جج نے اسلامی سزا دی، چور کا ہاتھ کاٹو، ڈاکو کا پاؤں کاٹو. لیکن تمہاری حکومت تو ماشاءاللہ تمہاری حکومت تو ساری شریف، سینما شریف، رشوت شریف، سود شریف، شرک شریف، سمجھے نا؟ سب شریف، بابرا شریف، سینما شریف. تو تمہاری حکومت ہے آج کل شریف. کیا ہے مولوی صاحب؟ پرچہ مولنا کو دو، میرے کو پرچے کا پتہ نہیں لگتا، میں پرچے کو مجھ سے جان چھوڑائیے. ضرور شریف پڑھو بھائی، پڑھتے رہو پروگرام.
مولانا اعظم طارق تو جیل میں وہ بیچارے شہادت کی تیاری میں ہیں، ہمیں تو کچھ واز کرنے دو. یہ میرے پیچھے پڑ رہے سپاہی صاحب، کچھ عرض کرو. کچھ عرض نہیں، مہربانی. یہ ملک بنا ہی تمہارے خلاف ہے. علماء کو قتل کرنا، شہید کرنا، یہ سب مشن ہے ان کا، مسلم لیگ والوں کا. ان سے کیا عرض کرنا ہے بھائی. بات کیا کر رہا تھا میں کہ پاگل اسی کو کہتے ہیں، کرنے کا کام ہو نہ کرنے کا ہو کرے. تمہاری حکومت کو سارے ملک کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی طرح، الجزائر کی طرح، افغانستان کی طرح اسلام کا قانون نافذ کرو، امن ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسلام میں امن ہے کہ نہیں؟ سلامتی کا نظام ہے کہ نہیں؟ بس تمہاری حکومت کہتی ہے نہیں. اس وقت لاہور سے کراچی تک سب قتل گاہ بنا ہوا ہے، ناحق دکاندار، مسافر سب قتل ہو رہے ہیں. حکومت کہتی ہے ساری دنیا قتل ہو جائے، ہم مولویوں کی بات نہیں مانیں گے، ہم امریکہ کو راضی کریں گے، لندن کو راضی کریں گے. انگریزی قانون، انگریزی نظام، انگریزی عدالت، ان کو کہہ دو رب کعبہ کی قسم ہے مسلمانوں کے ملک میں اس وقت امن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے قرآن کا نظام نہ ہو. اور انشاءاللہ وہ نظام آئے گا. میں نے کبیر مسجد کے ختم نبوت کے جلسے میں کہا تھا، امریکہ اور لندن کی خوشامد کرنے والے انگریزی لباس والے حکمرانوں، رب کعبہ کی قسم ہم طالب مولوی کمزور ہیں، ہمارا دین کمزور نہیں ہے. ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہمارا قرآن کمزور نہیں ہے. ہم کمزور ہیں، ہمارا نبی کمزور نہیں، ہمارا خدا کمزور نہیں ہے. اللہ ابابیلوں سے کام لے لیتا ہے، اللہ مچھروں سے کام لے لیتا ہے، مکھیوں سے کام لے لیتا ہے. جس طرح مدرسوں کو آپ نے چندے دیے، مولوی طالب مدرسوں سے اٹھے. آج افغانستان پر مولویوں کی حکومت ہے، گورنر ملا، امام ملا، سفیر، وزیر. تمہاری حکومت کو بھی مولویوں کو ماننا پڑا کہ نہیں؟ جی نہیں مانیں گے تو مولوی آ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن کہتے ہیں، مہربانی ہم مانتے ہیں. یہ قوم ہے ہی جناب اس طرح سے ماننے والی، شرافت کی بات سمجھتے نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، کہا بادشاہ تو ظلم کیا. کہتا ابراہیم آپ مجھے سجدہ کر لے، میں رب ہوں. دیکھو جو پھانسی لٹک رہا تھا اس کو چھوڑ دیا، جو جناب رہا ہو رہا تھا میں نے مار دیا. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ تو عجیب ترجمہ سمجھا ہے، تو ایسی دلیل دوں کہ اس کا منہ بند ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے نمرود، مجھے شک پڑ رہا ہے تو رب ہے. ایک آدمی بچ رہا تھا مار دیا، مر رہا تھا بچ رہا. چلو ایک کام اور میرا رب کرتا ہے وہ تو کر دے، جھگڑا ختم کرتا ہوں، میں تجھے سجدہ کرتا ہوں. کہتا ہے وہ کیا؟ اذ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. فرمایا نمرود میرا رب جو ہے وہ روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. تمہارا نواب شاہ والوں کا ادھر سے ہوتا ہے نا طلوع، جو نہیں بولتے میرے خیال ادھر سے ہوتا ہے، کراچی سے. سورج مشرق سے نا، میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، پھر اوپر آ جاتا ہے، پھر مغرب کی طرف لے جاتا ہے. نمرود یہ سارے وزیر مشیر تیرے مولوی تیرا سارا محل سن رہا ہے. صبح ہوگی جیسے تو نے موت و حیات کا کام مجھے سمجھایا، صبح ہوگی کل تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق کی طرف لے جا. جب لے جائے گا میں اسی وقت زمین جھکا کر تجھے سجدہ کر دوں گا، جھگڑا ختم کر دوں گا، لڑائی ختم، جنگ ختم، مناظرہ ختم، بحث ختم، میں تجھے رب مان لوں گا. روزانہ علماء سے سنتے ہو، چند منٹ غور کرنے کے بعد نمرود نے کہا بابا مجھے رب مانے نہ مانے باقی کام کر سکتا ہوں، سورج والا کام، سورج والا. فرمایا پھر سورج والا کام تو نہیں کر سکتا تو میں تجھے معبود مانتا، میں تجھے خدا مانتا. یہ سورج کو کون طلوع کر رہا ہے؟ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق. کہیں قرآن کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. والقمر لا الشمس ينبغي لها
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. امیروں، غریبوں، دکانداروں، زمینداروں، گھروں میں بیٹھنے والی بیویاں، او دنیا والوں، رات کا اندھیرا ہے، رات کی ظلمت تاریکی ہے، کالی رات ہے، صبح کا سورج طلوع کرنے والا کون؟ دن بنانے والا کون؟ روشنی دینے والا کون؟ تم تو بڑے اچھے آدمی ہو. ہمارے پنجاب میں جو ہمارے سرائکی ہے نا، ملتانی سرائکی، کچھ سمجھتے ہو؟ یہ بچوں نے سرائکی میں نعت پڑھی ہے، سمجھتے ہو نا سارے؟ وہ بنگلہ دیش، ٹھیک ہے، ادھر سے مقبوضہ کشمیر، ٹھیک ہے نا، سرائکی تھوڑی تھوڑی سمجھتا ہو جی. تم تو جل سے سن سن کر ماشاءاللہ مواحد بن گئے. ہمارے وہاں ابھی تک یہ کام ہے، صبح جب ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی زیادہ بات ہونے لگے، لڑائی ہونے لگے، تو سرائکی کیا کہتے ہیں؟ بابا بابا مندہ نہ کٹ، گال نہ کٹ، بابا لڑائی نہ کر، نور حضور دا ٹائم ہے. سمجھے نہیں کیا؟ اچھا شام ہوئی، بابا خیال کریں، زیادہ گال نہ کر، نور پیر دا ٹائم ہے. واہ واہ، ہمارے سرائے کی صبح نور حضور دی، شام نور پیر دی، اللہ کو چھٹی. ٹائم تو دو ہے، صبح اور شام. ان کو سمجھاؤ، اپنا خاتمہ خراب نہ کراؤ. اللہ کی قسم، جس محمد عربی کی امت میں ہے، نبی کی سیرت کا جلسہ ہے، علماء کو بلاؤ، تبلیغی جماعت والوں کو بلاؤ، وہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو. صبح کو نبی علیہ السلام سورج کے طلوع ہونے کے شکرانے میں نفل اشراق پڑھتے تھے، اور نبی پاک رو رو کر دعائیں پڑھتے تھے. اصبحنا واصبح الملک كله لله اللهم اني اسالك من خير هذا اليوم الحمد لله الذي اقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا اصبحنا واصبح الملك كله لله. حضور فرماتے تھے، یا اللہ تو نے بڑا کرم کیا، رات کے اندھیرے میں کتنے لوگوں نے تیری بغاوت کی ہوگی، ڈاکہ ڈالا، زنا کیا، شراب پیا، شرک کیا، تو نے لوگوں کی بدکاریوں کو، بدعمالیوں کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہمیں سورج کی روشنی کی نعمت نصیب فرمائی. نبی پاک صبح و شام کس کی دعائیں پڑھتے تھے؟ اور آج نبی کی امت کیا کہتی ہے؟ نور پیر دا ٹائم ہے، نور پیر دا. یہ نور پیر دی آیت بڑے کھڑے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دلیل دی، بادشاہ ختم ہو گیا. کہتا ہے مانے نہ مانے، میں سورج والا کام. اب جناب غصے میں آیا، کہتا ہے بس ابراہیم تو اکیلا ہو کر، غریب ہو کر میری بے عزتی کر رہا ہے، میری حکومت کی بغاوت کر رہا ہے. تو تاریخ مقرر کر، میں فوج تیار کرتا ہوں، میں تیرے رب کے ساتھ تیر تلوار کی جنگ لڑتا ہوں. سمجھ رہے ہو تم؟ اس سے بڑا پاگل ہوتا ہے کوئی؟ تیر تلوار کی جنگ، تاریخ مقرر ہو گئی، باقاعدہ فوج تیار کی، 40,000 فوج نمرود نے تیار کی. 7-7, 6-6 فٹ کے قد کے جوان خاندانوں سے لیے، ان کو بٹیرے، مرغے، حلوے، ہرن. جناب شاباش بھائی، کاٹ ہو جاؤ، تم نے رب کے ساتھ لڑنا ہے، ابراہیم کے رب کو قتل کرنا ہے. فوج تیار ہو رہی ہے، جیسے تمہارا دفاعی بجٹ فوج پر خرچ ہو رہا ہے. خدا کرے جنگ نہ چڑھ جائے. ان کی طاقت کو میں جانتا ہوں، جو ایئر کنڈیشنوں میں پڑے ہیں، VCR دیکھ رہے ہیں. اور جب جنگ لڑتے ہیں تو پھر ان کو کیا قرآن سنایا جاتا ہے؟ میرے ڈھول سپاہیا تینو رب دیا رکھا. ایک قرآن سمجھے؟ نور جہاں کے گانے پر جو جنگ لڑتے ہیں، یہ کیا فتح کریں گے؟ سمجھے نا؟ تو تیار کی فوج 40,000. تاریخ مقرر ہو گئی، پہاڑ بھرے ہوئے ہیں، فوجی مرغے، بٹیر، حلوے کھا رہے ہیں. تکڑے ہو جاؤ، تم نے رب کے ساتھ لڑنا ہے. آخر وہ تاریخ آ گئی، مرد عورت پہاڑوں پہ بھرے ہوئے ہیں، اور بادشاہ، وزیر، مشیر، پولیس، فوج ہر طرف. ابراہیم علیہ السلام اکیلے، لوٹا، مسلح، تسبیح، کندھوں پر نبوت والی چادر. السلام علیکم. نمرود نے کہا ابراہیم یہ کیا ہے؟ میری 40,000 فوج، گھوڑے جوڑے، ہاتھی، تو اکیلا آ گیا، فوج کہاں ہے؟ جنگ لڑنی ہے. فرمایا میں آ گیا ہوں، میرے رب کی فوج آ رہی ہے. چلو دیکھ لیتے ہیں. ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، بلایا، پولیس آئی، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ، بس بات ختم کر، رات کو تو جنگ لڑنی نہیں ہے، عصر ہو رہی ہے، مغرب ہونے والی ہے، عصر کے بعد تو مغرب ہوتی ہے. اب تو مجھے سجدہ کر لے، بات ختم کر. کہاں ہے تیرا رب؟ نہ فوج ہے، نہ کوئی پولیس ہے.
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آ رہی ہے. کہتے چلو دیکھ لیتے ہیں. جبریل امین تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ شرابی مشرک اللہ کا باغی تو چیلنج کر رہا ہے, فوج کہاں ہے؟ جبریل امین نے کہا آ رہی ہے. اچھا مجھے کان میں بتاؤ فرشتے آ رہے ہیں. فرمایا اس کمزور کے مقابلے میں اللہ فرشتے بھیجے تو جھوٹے سچے رب میں فرق کیا ہے؟ کون سی فوج آئے گی؟ فرمایا آ رہی ہے. دنیا والوں سنو, اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو. کلمہ پڑھ کے شراب پینے والوں, سود کھانے والوں, رشوت کھانے والوں, ظلم کرنے والوں, قتل کرنے والوں, کلمہ پڑھ کر قبروں پہ سجدے کر کے, تعزیے تابوت پہ سجدے کر کے اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو. اللہ بڑا قادر ہے. جب شام ڈھلنے لگی فوج آئی اللہ کی, مچھروں کی فوج. جانتے ہو مچھر سمجھتے ہو؟ تمہارے یہاں نہیں ہوتے نواب صاحب مچھر؟ فوج آئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود اب بھی وقت ہے کلمہ پڑھ لے ورنہ آ گئی ہے میرے رب کی فوج. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. ہر چیز پر قادر کون ہے؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. یہ حاجی صاحبان بیٹھے ہوں گے, پوچھو اب بھی جاؤ بیت اللہ شریف میں عصر کے بعد یہ دو شتانگ کے یہ پرندے آ جاتے ہیں, کوئی ادھر چوں چوں کر رہے ہیں, آواز نکال رہے ہیں. ایک دیوبندی عالم سے کسی نے پوچھا مولانا یہ اتنے بڑے پرندے مقررہ ٹائم پر آتے ہیں یہ کون ہیں؟ عالم نے کتاب کھولی بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر, فرمایا یہ وہی ابابیل ہیں جنہوں نے ابرہا کا مقابلہ کیا تھا. اب بھی آ کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی زبان سے پوچھتے ہیں ہے کوئی بیت اللہ کا دشمن؟ کوئی پیدا ہو گیا کعبے کا دشمن؟ اگر دشمن پیدا ہو گیا تو یہ درخواست کرتے ہیں بیت اللہ میں یا اللہ اب بھی اپنے گھر کی نوکری کے لیے ہم پرندوں کو اجازت دے دینا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. مچھروں کی فوج آئی. جاگ رہے ہو؟ مچھر جانتے ہو نا؟ اللہ نے فرمایا ایک ایک مچھر کو لمبا کر دو, 7 فٹ کے فوجی کو. مچھر پڑ گئے, ان میں ایک لنگڑا تھا. لنگڑا اللہ نے کہا تو رب صاحب کے دماغ میں چلا جا, ناک کے رہ. وہ جو رب صاحب بیٹھے تھے انا ربکم الاعلی, اللہ نے کہا تو اس کے دماغ میں چلا جا. اب مچھر لنگڑا چلا گیا ناک کے راستے سے دماغ میں. 40,000 فوج کیما بن گئی. بادشاہ کا دماغ گھومنے لگا, چکر آ گیا. واپس محل میں آیا, بچے کھچے لوگ مرد عورتیں آئے بادشاہ سے افسوس کرنے کے لیے, ہمدردی غمخاری تعزیت کرنے کے لیے. بادشاہ کی فوج ماری گئی, مچھروں سے ماری گئی. بادشاہ تو ہمارا رب ہے, بڑا افسوس ہوا ابراہیم کے رب نے تیری فوج کو تباہ کر دیا. کہتے وہ تو افسوس ہوا سو ہوا, میرا دماغ گھوم رہا ہے, جوتا اٹھا کر میرے سر پہ مارو. لوگ کہنے لگے ہم بے ادبی نہیں کر سکتے, کل ہم سجدہ کرتے تھے آج رب صاحب کو جوتے مارے. مشکل کشا کو مارا جاتا ہے, کہتے ہیں تم ادب میں کھڑے ہو, میرا دماغ گھوم رہا ہے. انہوں نے کہا ہم بے ادبی نہیں کریں گے. اس نے کہا تم نہیں کرو گے. خود جوتا اٹھا کر شروع ہو گیا. خود جوتا اٹھا کر اپنے سر پہ مارنا, خود لوہا اٹھا کر اپنے سینے میں خنجر مارنا. نہ عبادت ہے, نہ یہ تلاوت ہے, نہ سعادت ہے, یہ شرک کی سزا ہے. سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ سزا ہے. بیچارے جب مارتے ہیں ہمیں بڑا ترس آتا ہے, لیکن کیا کریں اللہ کی طرف سے فیصلہ. ہم کہتے ہیں شاباش مارو, مارتے مارتے اپنے آپ کو مر جاؤ. سمجھے؟ اسی لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بابا جو جوتے کھا کھا کر مر گیا میں اس کو قیامت تک مشکل کشا نہیں مانوں گا.
شاہ صاحب فرماتے تھے اپنے جوتے سے اپنے سر کو جو پٹائی کرتا کرتا مر گیا میں اس کو خدا نہیں مانوں گا. فرمایا سکول کالج میں پڑھ کر جو مڈل فیل ہوا میں اس کو نبی نہیں مانوں گا. خدا کبھی اپنے آپ کو مارتا نہیں, خدا کبھی کسی سے مار کھاتا نہیں, اور نبی جو ہے وہ کسی مدرسے میں زانو ادب طے کر کے پڑھتا نہیں. کیونکہ نبی کا شاگرد کون ہوتا ہے؟ نبی کا استاد کون ہوتا ہے؟ نبی کا شاگرد صحابی, نبی کا استاد اللہ. کون ہوتا ہے؟ ہمارے نبی پاک نے کسی استاد سے پڑھا ہے؟ اس لیے روزانہ علماء پڑھتے ہیں النبی الامی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی. یعنی ہمارا نبی کسی سے پڑھا نہیں. اور مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ جوتے کھاتا رہا, ڈنڈے کھاتا رہا قادیان کے سکول میں, ہندوستان کے سکول میں مڈل فیل ہوا. یہ ختم نبوت والے بیٹھے ہیں مولوی ارشد صاحب, یہ سارے مولویوں کو بلائیں گے, ہم ثابت نہ کریں ہماری سزا پھانسی ہے, گولی ہے. مرزا غلام قادیانی سکول میں جوتے کھاتا رہا. اس لیے دعا کرو قادیانیوں کو کلمہ نصیب ہو جائے, نہیں تو پھر ان کا بھی خانہ خراب ہے. سمجھے نا؟ ہمارے نبی پاک نے ڈائریکٹ کس سے پڑھا؟ سنا نہیں آپ نے؟ نبی پاک غار میں بیٹھے ہوتے تھے. کہاں؟ آج حاجی بیٹھے, پوچھو وہ غاریں اب تک مکہ مکرمہ میں موجود ہیں کہ نہیں؟ جی وہ غاریں اب تک بلند ہیں جن میں محمد عربی تشریف فرما ہوئے. سنو دیوبندیوں کے خلاف لمبی زبان نکال کر پاگل ہونے والوں, ہم تو اس محمد عربی کی تعریف کرتے ہیں. غار میں محمد عربی 3 دن بیٹھ گئے تو وہ غار بھی قرآن بن گئی. غار ہرا میں نبی پاک 35 برس ذکر کرتے رہے, اس کا نام سعودی عرب والوں نے پہاڑ کا نام غار کا نام رکھ دیا جبل نور. بولتے نہیں ہو تم, کیا رکھ دیا؟ کیونکہ محمد عربی کا بیٹھنا نور, ہمارے نبی پاک کا کھانا, نبی کا پینا, نبی کی سنت, نبی کی شریعت. چلو یہ معاملہ بھی صاف ہو جائے. میں جب واز کر کے چلا جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار حقانی مولوی آیا تھا پنجاب سے, تو بڑا اچھا واز کیا, پھر کیا ہوا؟ پھر تو ٹھیک ہے. وہ نہیں یار واز ٹھیک ہے, قرآن پڑھتے ہیں, نبی کو نور نہیں مانتے. بس یہ چلو یہ معاملہ بھی صاف ہو جائے. تم نور کہتے ہو, میں کہتا ہوں نبی نور نہیں سراج منیر. یہ ترجمہ علماء سے پوچھو. جس غار میں نبی پاک بیٹھے رہے اس کا نام عرب والوں نے جبل نور رکھ دیا, کیونکہ وہاں سے ختم نبوت کا نور اب بھی چمک رہا ہے. ہمارے نبی پاک کا سونا, جاگنا, کھانا, پینا, پہننا, چلنا پھرنا نور, نور ہدایت, نور. سمجھے نا؟ محمد عربی جس درخت کے نیچے بیٹھ گئے وہ درخت بھی قرآن بن گیا. بولو, وہ غار بھی. نواب شاہ کے مولوی کی مسجد میں نبی پاک تشریف لاتے تو وہ مسجد قرآن بن جاتی. ہم سب اس کو دیکھنے جاتے. فیصلہ کرو, نبی کی بے ادبی نہ کرو. ساری دنیا محمد عربی کے روضے پر جائے گی, نبی کسی کے دروازے پر. اب آ رہا ہے ربیع الاول, نعت خوان نبی کو در در پھرائیں گے, گلیوں میں محمد عربی کی بے ادبی کریں گے. ان کو کہہ دینا تم عاشق نہیں ہو, منافق ہو, منافق. وہ پوچھیں گے عاشق کون ہے؟ تم جواب دینا جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پر. وہ جاتے ہیں, جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پر. ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے کہ رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. تو مولانا کو نوابہ بھوپال نے لکھا, مولانا میں نے مسائل پوچھنے ہیں اور آپ کا میں مرید ہوں, میں آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں. آپ بھوپال میں میرے محل میں شاہی نوابی محل میں کب تشریف لائیں گے؟ آپ کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوں. تو مولانا نانوتوی نے جواب میں 2 لفظ لکھے, نواب صاحب میں تو مناظروں میں ہوں, پڑھانے میں ہوں, مدرسے میں ہوں. آپ جیسے 5-7 میرے مرید عاشق اور پیدا ہو گئے تو میرا کام چل گیا. کیا فرمایا؟ عشق میں دیدار میں تو تڑپ رہا ہے, آئے گا مرشد کب؟ سمجھے نہیں؟ سمجھے نا؟ یہ وہ عاشق ہے ہری پگڑی والے. یا رسول اللہ, ہمیں 11ویں 12ویں 13ویں میلادوں سے ٹائم نہیں ہے, آپ خود تشریف لے آئیں. نواب شاہ میں خود آئیں, دیدار کرا کے واپس چلے جائیں. اللہ اندازہ لگاؤ, حقانی صاحب کو منگوانے کے لیے انکاری شجاع الدین سے ان سے پوچھو کتنی محنت, تاریخ لو فلا. نبی پاک کو منٹ میں وہ منگوا لیتے ہیں. نبی پاک آ گئے, کھڑے ہو جاؤ.
وہ ہوش کرو، کیوں نبی کے مجرم بنتے ہو؟ خدا کی قسم اس سے زیادہ سونے کی مسجدیں بنا لو، سارا دن ساری رات قوالیاں نعتیں پڑھ کر گلے پھاڑ کے مر جاؤ، اللہ کی قسم نہ محمد عربی کی زیارت نصیب ہوگی نہ شفاعت نصیب ہوگی جب تک نبی کو قرآن کے مطابق نہیں مانو گے۔ جاگ رہے ہو تم؟ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر جو نبی پاک کی زیارت کرے وہ صحابی ہے۔ جلدی بولو، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سب سمجھتے ہو نا؟ وہ کیا ہے؟ اب آپ کا امتحان ہے، طلباء بھی بیٹھے ہیں، جلسے سنتے ہو، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ایسے ہے نا، کلمہ پڑھ کر جو نبی کی زیارت کرے، دیدار کرے، نبی کا چہرہ دیکھے، وہ کیا بن گیا؟ ایمان ہے نا آپ کا؟ کیا بن گیا؟ چہرہ دیکھے وہ کیا بن گیا؟ میں آپ کو ایسا صحابی دکھاتا ہوں، اماں کے پیٹ سے نابینا ہے، روزانہ واز میں سنتے ہو، نبی پاک کے مدرسے میں ہوتا تھا، مادرزاد اندھا نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی۔ بولتے نہیں ہو؟ نبینا آدمی دیکھ سکتا ہے؟ تم جو نہیں بولتے تمہارے نواب شاہ کے نبی نے دیکھتے ہوں گے۔ جس کی آنکھیں ہیں نہیں، مادرزاد اماں کی جھولی سے پیدائشی نابینا ہے، اندھا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے؟ لیکن وہ صحابی تھا کہ نہیں تھا؟ انکار کرو گے قرآن کے منکر بنو گے۔ وہ کیسے تھا؟ وہ تو دیکھ تو نہیں سکتا۔ صحابی تو وہ ہے جو نبی کے چہرے کو دیکھے، اندھا آدمی دیکھ سکتا ہے؟ اب آپ کو میں مسئلہ یاد کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، کلمہ پڑھ کر جو نبی کے چہرے کا دیدار کرے وہ، جلدی بولو، وہ، اور نابینا کیسے صحابی ہے؟ کہو مولوی صاحب حقانی صاحب مسئلہ یہ ہے اس نے نہیں دیکھا، کلمہ پڑھا اس کو نبی نے دیکھا، ٹھیک ہے؟ وہ کیا بن گیا؟ ٹھیک ہے؟ اب اگر ربیع الاول کے میلاد میں نبی پاک نواب شاہ میں تشریف لے آئیں گے، چلو بھی پہلے تو تم نے نہیں دیکھا، نبی پاک مولوی کے جلسے میں میلاد میں تشریف لائے تو نبی پاک نے تو مجمع کو دیکھا نا۔ اب یہ سارے صحابی ہیں مولوی نواب شاہ والے، منہ تو دھوئے، صحابی دیکھو۔ ہوش کرو، ہوش، نبی کی ذات کو مذاق بنایا ہے تم نے۔ اب جس کو ضرورت ہوگی وہ روزے پر جائے گا، محمد عربی کسی کے دروازے پر نہیں آئیں گے۔ ہر وقت ہر جگہ موجود، صرف کس کی ذات ہے؟ کس کی؟ قرآن کہتا ہے هو الاول هو الآخر هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء علیم۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ہر وقت ہر جگہ ہر آدمی کے ساتھ وَهُوَ کون ہے؟ کون ہے؟ نبی پاک کا روضہ ہے، وہاں جاؤ گے تو سلام پڑھو گے۔ اللہ کا گھر مسجد ہر جگہ ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ اسی لیے آپ کو کہنا پڑے گا جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پر، وہ جاتے ہیں۔ اللہ سب کو پہنچائے۔ نواب شاہ والوں، اللہ تمہیں اپنا در دکھائے، محمد عربی کا گھر دکھائے، وہاں جاؤ گے یا نبی کو یہاں بلاؤ گے؟ شاباش۔ اسی لیے کہتا ہے جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پر، وہ در در نبی کو بلاتے نہیں ہیں، وہ در در نبی کو بلاتے نہیں ہیں۔ مواحد جو ہیں غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغے شرک لگواتے نہیں ہیں۔ شرک کینسر کی بیماری ہے، بچ جاؤ، کہیں کہیں علاج نہیں ملے گا۔ اللہ کی قسم نبی پاک نے اسی لیے مارے کھائیں۔ میری امت کو رب سمجھ آ جائے، اللہ کی قسم نبی پاک کا پہلا واز، پہلا جلسہ، پہلا بیان، پہلا خطبہ، پہلی توحید، پہلی تبلیغ، پہلا جلسہ، یہ علماء بیٹھے، میں قیامت تک ذمہ دار ہوں۔ نبی علیہ السلام نے دعوت بنائی، صفا مروہ کے درمیان سٹیج بنایا،
برادری کو کھٹا کیا، دکاندار، بازار والے، سردار، قوموں کے بڑے ابو لہب، ابو جہل، رئیس جمع تھے. حضور علیہ السلام کھڑے ہیں، میں قربان جاؤں، کروڑ حقانی ربانی کے جلسے کو قربان کر دوں محمد عربی کے 1 منٹ کے بیان پر. کیا مجمع ہوگا سامنے بیت اللہ شریف اور مجمع قریش ہاشم کا. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قریشیو ہاشمیو، کیا کہتا ہے محمد عربی؟ فرمایا لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. 40 برس میں نے گزارے، آج میں تمہیں پیغام دیتا ہوں لا تشرک باللہ شیئا. دنیا والوں، نبی پاک کا پہلا واز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. ساری برادری پریشان ہو گئی، یہ کہاں سے پڑھ کر آیا؟ فرمایا میں غار میں بیٹھا تھا. یاد ہے کہاں؟ یہ مدرسوں کے طلباء بیٹھے، ان کو کہو ابھی حدیث کھول کے دکھائیں گے، وحی کا باب کھولے. حضور فرماتے میں غار میں بیٹھا تھا، وہاں جبریل امین آئے، مجھے گلے لگایا. وہاں سے جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے گھر میں تیری میری پہلی اماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جاگ رہے ہو. اماں خدیجہ تھی. اللہ اکبر. سنو او بیبیاں، نبی علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے نا گھر میں، قرآن سن رہا ہے، اللہ کی دربار میں تہجد کے ٹائم میں بیٹھے ہیں. میری تیری مائیں آج کی عورتوں کی طرح ایسے نہیں. حضور جب گھر میں تشریف لاتے تھے میری تیری مائیں بیٹھتی نہیں تھی. کوئی جوتا مبارک سیدھا کر رہی ہے، کوئی ہاتھ دھلا رہی ہے، کوئی کھانا لا رہی ہے، کوئی دبا رہی ہے. جب تک ختم نبوت آرام نہ فرما لیتے، نیند میں نہ چلے جاتے، بیویاں آرام سے نہیں بیٹھتی تھیں. اس وقت میری تیری پہلی اماں خدیجہ الکبریٰ یاد ہے نا؟ حضور تشریف لائے، اماں کھڑی ہو گئے، ادب میں، احترام میں، نوکری میں، غلامی میں. حضور نے فرمایا خدیجہ بستر بناؤ، جلدی کرو بستر بناؤ. جاگ رہے ہو نا؟ تم خیال کرنا، تم جلسہ سن کر کہیں گھر میں جا کر حکم نہ کرنا بستر کا، نہ مجھے گالی پڑے نہ تمہیں جوتے پڑے. مہربانی کرو. کئی دفعہ خدا کی قسم میں نے واز کیا، لوگوں نے کہا مولوی نے واز کیا ہے، میری خدمت کرو. کہتی ہے تیرے مولوی کی ایسی تیسی اور تیری بھی ایسی. ان مولویوں نے تو ملک کو برباد کیا ہے. بیگم صاحبہ بستر بچھا دے، اب تو الٹا کام ہے، خاوند کو بستر بچھا کر حضرت تشریف لاؤ جیسے مرشد کو کہا جاتا ہے. مذاق نہیں. تم نواب شاہ والے جو، میں ڈرتا ہوں تم سے. ہر ہفتے میرا سفر ہوتا ہے، گاڑی یہاں رکتی ہے، یہاں سے قافلوں کے قافلے عورتوں کے جیسے بکریاں ہوتی ہیں، بکریاں ریوڑ کھلا اور آ گئے. اور میں بیٹھا ہوتا ہوں بس مولوی کو کمزور دے کر میرے کمرے میں. مول صاحب ساتھ ہو جاؤ. میں نے کہا دیکھو میں ہاتھ باندھتا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی اور کمرے میں جاؤ، مولوی کو برباد نہ کرو. نہیں کوئی بات نہیں. میں نے کہا کیوں، یہ تو بڑی بات ہے. کوئی بات نہیں، بس بیٹھ جاؤ، سیٹ دے دو، کوئی بات نہیں. آپ خیال کرنا جلسے ہوتے رہتے ہیں، گھر میں حکم نہ کرنا کہیں مولوی کو گالی پڑے تمہیں بھی گالی پڑے. یہ نبی پاک کی بات ہے. حضور نے فرمایا بستر بناؤ، فوراً بستر بنا دیا. آپ لیٹ گئے. حدیث کے لفظ ہے زملونی زملونی زملونی، خدیجہ رضائی ڈالو، کمبل ڈالو، محمد عربی کو سردی لگ رہی ہے، طبیعت بے قرار ہے. اما خدیجہ نے دیری نہیں کی، کمبل ڈال کر. آپ کے سندھ کی بات نہیں، ہمارے پنجاب میں پہلے تو کوئی صاحب بستر بچھانے کی، رضائی ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ حکم کرے. اگر بیچارے کو بخار ہو کہے کہ رضائی ڈالو، پہلے تو بیگم صاحبہ رضائی ڈالتی نہیں ہے. ڈال دے گی تو وہ رضائی میں پڑھا ہے، یہ گئی کالج میں، سکول میں، ہیڈ مسٹریس ڈاکٹرانی آپریٹرانی، یہ گئی. اس وقت واپس آئی، یا تو صاحب ہسپتال میں یا قبر میں پہنچ چکے ہیں، واپس آ گئی. یہ رضائی ڈال کر گئی. یہ تو پاکستان کی بیگمات ہے پڑھی لکھی. وہ تھی اماں خدیجہ الکبریٰ. گئی نہیں، رضائی ڈال کر نبی پاک کو دبا رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ آقا آج آپ پریشان معلوم ہو رہے ہیں، میں پریشان ہو گئی ہوں، کوئی مجھ سے شکایت تو نہیں ہے، کیا تکلیف ہے، آپ تو بڑے پریشان ہیں. حضور نے فرمایا خدیجہ ذرا پہاڑوں میں سردی پڑ رہی ہے، میں غار میں اللہ اللہ کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، کوئی بستر کمبل رضائی میرے پاس نہیں تھا تو سردی ہو رہی ہے. خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی سردی سے گھبرانے والا محمد پاک نہیں ہے، کوئی بڑی پریشانی ہے مجھے بتاؤ، نہیں بتاؤ گے تو میں پریشان رہوں گی، مہربانی کرو. جاگ رہے ہو؟ آج کل کی عورتیں پوچھتی ہیں، میں ناراض نہ ہونا، میں پنجاب کی بات کرتا ہوں، تمہاری بات. کہتی ہے پریشان ہے، مر رہا ہے جہاں مر رہا ہے، پڑا ہے. میں پنجاب میں ایک بستی میں واز کیا
تو دوسرے دن میں بیٹھا تھا، ایسے قریب قریب گھر تھے، ایک آدمی آیا دیہات میں، بیوی کو کہنے لگا روٹی دے دو روٹی، کہنے لگی روٹی میرے سر پہ پڑی ہے، دماغ کھا رہا ہے، روٹی دے دو، پڑی ہوگی کھا لے مر، کھا لے مر۔ میں نے جلسے میں کہا اس عورت سے پوچھو یہ بھی بحث میں جائے، جو خاوند کو بھونک رہی ہے یہ بھی جنت میں جائے گی، اس کو نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اماں نے پوچھا یا رسول، نبوت کا اعلان تو ہے نہیں، پیارے کیا تکلیف ہے؟ جب اصرار کیا تو ختم نبوت اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا خدیجہ واقعی تو نے بڑا اچھا پوچھا، پریشانی یہ ہے کہ میں غار میں بیٹھا تھا، وہی فرشتہ آیا جو فرشتوں کا کمانڈر ان چیف اور سردار ہے، سید الملائکہ روح الامین، اس نے مجھے گلے لگا دبایا اور اس نے کہا اقرا پڑھو۔ میں نے کہا میں کسی سکول میں مدرسے میں پڑھا ہی نہیں ہوں، پڑھا ہوا ہوں تو پڑھوں۔ کہنے لگا آپ گھبرائیں نہیں، اقرا کیا پڑھوں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ مجھے سبق پڑھایا خدیجہ۔ اب تو میں محمد رسول اللہ ہوں، اب پریشانی یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تجھے کلمہ پیش کروں گا، ٹھیک ہے نا بھائی، گھر میں پہلے دین کا معاملہ ہونا چاہیے نا، تجھے کلمہ پیش کروں گا، تو مالدار عورت ہے، سردار لائن لاڈ پڑھی لکھی بڑے خاندان والی پیسے والی عورتوں کا دماغ بھی اونچا ہوتا ہے۔ خدیجہ میں محمد عربی بھی تیرے مال سے تجارت کرتا ہوں، روٹی کھاتا ہوں، میں تجھے کہوں کہ میرا کلمہ پڑھ، تو کہے گی آپ تو میرے خامند ہے، شوہر ہے، میں آپ کو نبی تو نہیں مانتی۔ خدا نہ خواستہ خدیجہ تو نے انکار کر دیا، میں محمد عربی کہاں جلسہ بناؤں گا، کہاں سٹیج بناؤں گا؟ جہاں کلمے کی دعوت دوں گا لوگ کہیں گے جس کو بیوی نبی نہیں مانتی ہم کیسے مانیں؟ اللہ اکبر۔ فرما پریشانی یہ ہے، نواب شاہ والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کلمے پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں وہ منظر پیش نہیں کر سکتا، فرط جذبات کی لہر میں آ کر اماں خدیجہ کھڑی ہو گئی، چیخیں بھی نکل رہی ہیں، اماں کی آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک رہے ہیں، کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیارے مدنی کریم میرے متعلق تم پریشان ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے تو اپنے آپ کو تمہارے نکاح کے لیے قبول اس لیے کیا ہے کہ تم عظیم انسان بننے والے ہو، تم سید البشر ہو، احسن البشر ہو، میں تو تمہارے نکاح میں آئی اس لیے ہوں، کل کوئی کسی کی بیوی ہوگی، کوئی کسی کی، میں محمد عربی کی بیوی کہلاؤں گی۔ علماء کرام، نمازیوں، میرے بچے، حضور علیہ السلام روئے، فرمایا خدیجہ قیامت تک جتنے مرد عورت کلمہ پڑھیں گے ان پر کلمے کا احسان، خدیجہ تیرا کلمے پر احسان، میں محمد عربی تیرا احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ تم کہتے ہو مولوی عورتوں کے خلاف ہے، ہمارا مغز خراب نہیں ہے، ہمارے گھر میں عورتیں ہیں، میں تو اس عورت کو بیان کر رہا ہوں جس کی تصدیق سے کلمے کی تصدیق ہوئی، جاگ رہے ہو؟ تم کہتے ہو اس عورت کو مانو جو فرنگی کی تہذیب تعلیم سے بال کھول کر ننگے کپڑے پہن کر ننگا بدن دکھا کر بازار میں چل رہی ہے، اس کو نہیں مانوں گا، اس خدیجہ کو بیان کروں گا جس پر کلمے کا، جس کا کلمے پر احسان ہے، جس نے اسلام کو رنگ لگایا، جس عائشہ صدیقہ کی تائید میں قرآن نازل ہوا۔ میں عورتوں کو مانتا ہوں، ان کو نہیں مانتا جو پاکستان میں نبی کی ختم نبوت کو بدنام کر رہی ہیں، ان کو نہیں مانتا جو ننگی بازاروں میں گھوم کر لوگوں کے ایمان تباہ کر رہی ہیں، ان کو کہہ دو مانو تب بھی تمہارے اوپر پردے کا قانون نافذ ہوگا، نہیں مانو تب بھی تمہیں گولی کے ذریعے، تلوار کے ذریعے تمہیں گھر میں بٹھایا جائے گا۔ جن کو اسلام کی تہذیب پسند نہیں ہے، جن کو نوبیاتا بہو بیٹی بیگم کو ننگا بے پرد بازار میں چکر لگانا ہے، وہ لندن میں جائیں، امریکہ میں جائیں، جاپان میں جائیں، جرمن میں جائیں، وہ بغیرت لوگوں کا ملک ہے، ننگے لوگوں کا ملک ہے، جیسے ایک کتی کے پیچھے 10 کتے ہوتے ہیں، لندن امریکہ میں ایک لڑکی کے پیچھے 9 بدماش ہوتے ہیں، 5 بدماش ہوتے ہیں۔ یہ محمد عربی کے غلاموں کا ملک ہے، یہاں ناخن سے لے کر پاؤں کے ناخن تک عورت کو پردے کے ذریعے ڈھانپ دیا جائے گا، یہاں غیرت کا قانون نافذ کر دیا جائے گا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے نبی کو حکم کر کے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن
من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ تلاوت کرو فی بیوتکن عورت نماز پڑھے فی بیوتکن اعتکاف بیٹھے فی بیوتکن عورت تہجد پڑھے فی بیوتکن عورت تسبیح پڑھے ذکر کرے گھر کا کام کرے فی بیوتکن وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. نماز پڑھنے کے لیے عورت مسجد میں آ سکتی ہے. آپ کا نواب شاہ مسجدوں سے بھرا ہوا ہے. کیسی حسین مسجدیں بنائی. کبیر مسجد کو دیکھو کیسا منظر پیش کر رہی ہے. یہاں عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں, اجازت ہے. فرض نماز عورت پڑھے تو گھر میں. کہاں کہاں؟ اور کانواں والی سرکار, گھوڑے والی سرکار, ہمارے ادھر ملتان کے آگے ایک جنکشن ہے ٹرینوں کا, ایک ضلع ہے خانے وال, سنا ہے؟ تم میں سے کوئی آدمی لاہور جائے, روڈ پر بورڈ لگا ہوا ہے پھٹی والی سرکار. پھٹی کپاس کو کہتے ہیں, کاٹن کپاس کا سیزن ہے نا سندھ میں. پھٹی, اس پیر صاحب کا نام ہے پھٹی والی سرکار. میں نے کہا کیا مطلب؟ مولانا یہ بزرگ آدمی تھا, لوگوں کی کپاس چنتا رہتا, جو چوری کپاس چن جائے وہ مشکل کشا بن گیا, ولی بن گیا. پھٹی والی سرکار. آپ کبھی شجاباد آئے میرے پاس, شجاباد سے جو ویگن بس کوسٹر چلتی ہے اس بائی پاس کا نام کیا ہے؟ نانگ شاہ. سمجھے نہیں تو نانگ کہتے سانپ کو, شاہ بھی نانگ ہوتے ہیں, بچو شاہ. یہ عجیب پاکستان ہے. نام تو دیکھو, ہمارے شاہ ہیں عطا اللہ شاہ, عطا اللہ شاہ بخاری, انور شاہ کاشمیری, نور الحسن شاہ بخاری, یہ نام ہے. اور ان کے نام کیا ہے؟ نانگ شاہ. میں نہ دکھاؤں تو قیامت تک میرے شجاباد میں ہے نانگ شاہ. یعنی سانپ تھا, لوگوں کو کاٹ لیتا تھا, اب اس کی دربار ہے اور سو رہا ہے. یہ مشکل کشا ہے. نانگ بھی, سانپ بھی مشکل کشا ہوتا ہے. بچو شاہ کی دربار ہے لاہور میں, بچو شاہ. ساہیوال میں گھوڑے شاہ. راول پنڈی میں ہے مکوڑے شاہ, مکوڑا شاہ. کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے, یہ شاہ ہے. سمجھے نا؟ وہ ہوش کرو. بس سنو, ننگا شاہ. واہ واہ, میں شاہ کو نہیں مانتا. جو سانپ شاہ ہے میں اس کو نہیں مانتا. بچھو شاہ, نانگ شاہ, گھوڑے شاہ, میں شاہ مانتا ہوں عطا اللہ شاہ بخاری. سمجھے نا, رحمت اللہ علیہ. عورت فرض نماز کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے. دیوبندی بریلوی جتنی مسجدیں ہیں ان میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں جماعت کے ساتھ ہیں. فرض نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتی, اور جمعہ کے دن پیر سائی کی دربار پہ سجدہ کرنے کے لیے جا سکتی ہے. نماز اونچی ہے یا دربار کا سجدہ؟ اے ہوش کرو, جا کے دیکھو گنبد خضرا پر نبی پاک کے روضے کی زیارت ہے, سجدہ حضور کی مزار کا سجدہ. وہاں جتنے مرد ہوتے ہیں ان سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں. مدینہ شریف میں پردہ بنایا جاتا ہے, پردہ, ٹھیک ہے, پردہ بنا ہوا ہے, مرد الگ. عورتیں جب آتی ہیں تو پولیس کھڑی ہوتی ہے. حضور کے روضے پر جو گردن جھکائے گی سعودی عرب میں گردن کاٹ دی جائے گی. جو گردن کسی قبر پہ جھکے وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے, وہ ختم ہے. گردن وہی بلند ہوگی جو اللہ کے دروازے پہ. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. نبوت کا مشن اللہ کی توحید ہے. حضور پاک نے دانت اسی لیے شہید کرائے, دانت مبارک میری امت شرک سے بچ جائے. میرے دانت مبارک شہید ہو جائے پر امت کے اعمال تباہ نہ ہو. سجدہ کریں اللہ کا, پکار اللہ کی, خیرات اللہ کی, منت منوتی کس کے نام کی. بس آج کا جلسہ مختصر ہے, پھر بھی 1 بج گیا ہے. اللہ ہدایت کا باعث بنائے, عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھیں سب حضرات. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض. اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور. اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح.
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ آدھی رات ڈھل گئی، تیرے گھر میں تیرے بندے یا اللہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. اے اللہ اس محفل میں کتنے معصوم ہیں، کتنے تیرے قرآن کے حافظ قاری ہیں، کتنے سفید ریش بزرگ ہیں. مولا ان کی برکت سے میری تلاوت بیان سفر حاضری قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے اس محفل کو بنانے کے لیے وقت دیا، پیسہ دیا، مولا ان کی زندگی میں، اولاد میں، دکانوں میں، سامانوں میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ہر مسجد کو، ہر محلے کو، ہر علاقے کو ایسی محفل سے، تبلیغ سے آباد فرما دے. مولا مولانا نے بیان کیا، میں نے پڑھا، عرض کیا، یا اللہ ہدایت کا باعث بنا دے، برکت کا باعث بنا دے، رحمت کا باعث بنا دے. اے اللہ یا ارحم الراحمین جتنے طلباء مدارس کے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو نافع علم نصیب فرما. اے اللہ ان کو اپنی قوم کے لیے، ماں باپ کے لیے سرفرازی کا باعث بنا. مولا کریم اس محفل میں کوئی بے اولاد ہے تو ابھی اس کو اولاد دینے کا فیصلہ نازل فرما. اے اللہ جتنے بچے بیٹھے ہیں میری اولاد کو، ساری امت کی اولادوں کو صالح بنا دے. یا اللہ قبولیت کا ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم ہے، مولا تیری ربوبیت کی قسم ہے، بڑی تمنا یہی ہے کہ اولاد صالح ہو جائے. اے اللہ جو بچیاں بچے مستقبل کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے مستقبل سنہری بنا دے. اے اللہ ان محفلوں کی برکت سے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو قتل و غارت سے امن میں تبدیل فرما. اے اللہ تیرے قرآن میں ہے امن زمین سے نہیں ہوتا آسمان سے آتا ہے. یا اللہ آسمان سے پاکستان کے لیے امن کا فیصلہ بھیج. اے اللہ ہمارے علماء خصوصاً مولانا محمد اعظم طارق صاحب جیل میں آئے، ٹانگوں میں زخمی آئے، تیرے نبی کے صحابہ کے لیے اے اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ صحابہ کی عظمت کی خاطر ان کی غیبی مدد فرما. پورے اہل سنت علماء امت کی حق والوں کی یا اللہ غیبی مدد فرما. اے اللہ اولیاء علماء کی جماعتوں کی طرح میری مبلغین کی جماعت مجلس علماء اہل سنت کو قبول فرما، خلوص نصیب فرما، ترقی نصیب فرما. یا اللہ جتنے لوگ تیرے گھر میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی پریشانیاں ختم فرما، مصیبتیں دور فرما، جائز مرادیں پوری فرما. یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین یا رب یا اللہ تو نہیں سنے گا کون سنے گا، تو مدد نہیں کرے گا کون مدد کرے گا. مولا اب مدد نہیں کرے گا بتا کب مدد کرے گا. اے اللہ تیری خاص مدد کی ضرورت ہے، کرم کا معاملہ فرما. افغان طالبان کی مدد فرما، بدر احد والی نصرت غیبی نازل فرما، افغان اسلامی انقلاب کو کامیاب فرما. یا اللہ پاکستان کو قرآن سنت کا انقلاب نصیب فرما، صالح قیادت نصیب فرما. اے اللہ مدرسے مسجدوں کی حفاظت کا انتظام فرما. اے اللہ پاکستان کو مہنگائی کی تباہی سے بچا کر رزق کے حلال برکت کے دروازے کھول دے. مورخہ 28 جون 1997 بمقام نواب شاہ سندھ حضرت مولانا عبدالغفور حقانی صاحب بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا غیر مقلد اور بریلوی. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. فون نمبر 5678 123.